الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضرت صالح علیہ السلام کی سرگزشت دیکھ رہے تھے پچھلی دفعہ، اور اس واقعے کی ہم آیا نمبر 73 تک جو ہے نا وہ دیکھ لیا تھا، اور اب آگے دیکھتے ہیں پہلے ہم نے اسی سرگزشت میں کیا چیزیں دیکھی تھی پچھلی دفعہ۔ اس میں جیسا کہ یہاں پہ واضح ہے کہ بتایا گیا کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو، جو انہی کا ایک بھائی تھا، ان کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا، سمود کی طرف بھیجا، اور ان کی دعوت کا جو لب لباب ہے وہ بھی وہی ہے جو بنیادی دعوت تمام رسولوں کی اور پیغمبروں کی دعوت رہی ہے۔ وہ یہی دعوت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور جب یہ ان کے ساتھ، قوم کے ساتھ مکالمہ جاری ہوتا ہے اور آگے چل کے اتمام حجت ہوتا ہے، اور کئی ایک مراحل سے جو ہے نا یہ دعوت گزرتی ہے، اور ایک سٹیج پہ دوسری صورتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرحلہ بھی آتا ہے جس میں جو ہے نا، جس طرح یہاں کفار مکہ، مشرکین مکہ اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ کوئی نشانی دکھا دی جائے جو آخری وقت میں جو ہے نا جس کا ظہور ہونا ہے، جس کے نتیجے میں قوم پہ عذاب آنا ہے، اس کو وقت سے پہلے ہمیں دکھا دیا جائے۔ تو بعض صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ایسے کرتی ہے کہ یا تو ایک وقت متعین دے دیتی ہے، یا جو ہے نا کوئی نشانی ایسی متعین کر دی جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ عذاب جو ہے نا وہ لازمی آ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں پیچھے ہم نے دیکھا کہ ان کے حوالے سے کشتی بنائی گئی، اور کشتی بنانے کا جو ہے نا واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یوں ہی یہ کشتی بنے گی تو اس کے بعد ایک عذاب آنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح کا جو ہے نا پوائنٹر ہے، ایک طرح کا انڈیکیشن ہے، ایک آیا ہے جو سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ ٹائم متعین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کے لیے، قوم سمود کے لیے اونٹنی ہے جو یہ حیثیت اختیار کر جاتی ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے حوالے سے وہاں پہ کشتی ہے جو یہ حیثیت اختیار کرتی ہے، اور یہاں پہ یہ اونٹنی ہے۔ اونٹنی کے حوالے سے یہاں ہم نے پچھلی دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا تھا کہ اس کا کیا مقصد ہے، اور وہ اسی آیا کہ آخر میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کو کوئی گزند نہیں پہنچنی چاہیے، اور یوں ہی اس کو کوئی گزند پہنچے گی تو اس کے نتیجے میں تمہیں عذاب آ لے گا۔ وہ یہ کہا گیا تھا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو اسی آیا کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، اور اس کو کھانے پینے کے لیے، چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اس پہ کوئی قدر نہ لگائی جائے، یعنی جہاں بھی چرتی رہے تو اس پہ رکاوٹ نہیں کھڑی نہیں کی جائے گی کہ کس کھیت سے چرے گی، کس کھیت میں جائے گی، کس کھیت میں نہیں جائے گی۔ یا پانی پینے کے حوالے سے اس کا ایک دن متعین کر دیا گیا تھا، جیسا کہ ہمیں کسی دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے، اور دوسرے جانوروں کے لیے دوسرے دن جو ہے نا متعین کر دیے گئے تھے۔ اور یہ حیثیت ہی سونٹنے کی، اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک ٹیسٹ ہے، امتحان ہے برپا کر دیا گیا ہے قوم سمود کے لیے کہ وہ کیسے اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ اونٹنی ظاہر ہے کہ ان کے کھیتوں میں چرے گی، اور پانی ایک دن جو ہے نا مخصوص کر دیا جائے گا اس کے لیے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی آزمائش تھی، ایک طرح کی ابتلا تھی، ایک طرح کا ٹیسٹ تھا اس قوم کے لیے، اور یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی ان کو پسند نہیں آئے گی، اور اس چیز کے لیے بھی جو ہے نا وہ برانگیختہ ہو جائیں گے کہ یہ کیا یعنی کہ یہ کیا چیز ہے کہ ہمیں روک دیا گیا ہے اس چیز سے کہ یہ اونٹنی جو ہے جو جی چاہے جہاں جی چاہے جو ہے نا گھومتی پھرتی رہے، چرتی رہے، کھیتوں میں پھٹاتی رہے، اور اس کے بعد کنویں کا پانی بھی جو ہے نا ایک دن کے لیے اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ دوسرا یہ کہ اس آزمائش کے نتیجے میں، یا ویسے ہی جو ہے نا اس دعوت کی مخالفت میں، اگر وہ اس اونٹنی کو گزند پہنچاتے ہیں، کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو لازمی طور پہ اس کے نتیجے میں عذاب آ جائے گا۔ اچھا، یہ یہاں تک ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو دعوت ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ انٹریکشن جاری رہتا ہے۔ تو انٹریکشن جو جاری رہتا ہے اسی دوران جو ہے یہ بات کی گئی کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا۔ ان سے یہ کہا گیا کہ یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں جو ہے نا یہاں پہ اس علاقے میں تمکن عطا فرمایا ہے، یعنی تمہیں حکومت دی ہے، سورنٹی دی ہے، کنگڈم دی ہے، تمہیں اس علاقے میں
سیاسی غلبہ عطا فرمایا ہے۔ یہاں پہ خلفاء کا مطلب جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اس معنی میں آیا ہے جس معنی میں یعنی علاقے میں سیاسی اور معاشی طور پہ ایک بالادستی جو ہے نا ان کو دے دی گئی ہے اس علاقے میں۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تھیم جو ہے پیچھے جو پچھلے پیغمبروں کی بات ہو رہی تھی ان کے ساتھ بھی یہ تھیم مسلسل چلا آ رہا ہے۔ کسی علاقے میں حکومت دے دینا، کسی علاقے میں سیاسی غلبہ دے دینا اور آزادی اور خود مختاری دے دینا، یہ اللہ کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے۔ اور یہاں پہ بھی اسی پہلو سے یہاں پہ بات کہی گئی ہے۔ اور مشرکین مکہ، جیسا کہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ پچھلی سورہ کے آخر میں ان کے لیے بھی یہی لفظ جو ہے نا خلفاء کا لفظ آیا ہے، اور ان کو بھی ظاہر ہے کہ ایک حیثیت سے اپنے علاقے میں سیاسی غلبہ حاصل تھا اور معاشی غلبہ حاصل تھا، اور اسی کے لیے یہاں پہ خلفاء کا لفظ جو ہے نا استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ یعنی عاد کے بعد یہ کہا گیا کہ تمہیں دیا گیا ہے، تو یہ پچھلے رسولوں کا جو حوالہ ہے وہ بھی لازمی طور پہ ساتھ آ جاتا ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے والے جو ہے نا ہم نے دیکھا یعنی تینوں رسولوں کے بارے میں کہ ان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ پچھلے جو رسول تھے ان کا حوالہ ہے۔ تو یہاں پہ حضرت ہود کا یعنی حوالہ، حضرت ہود کی قوم کا حوالہ ہے قوم عاد کا، یعنی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے ان کو جو ہے نا ہم نے ایک سیاسی بالادستی دی، سیاسی جو ہے نا وہ روب دبدبا دیا، علاقے میں حکومتیں دیں، اور ان کے لیے وہ جو سیاسی جو اقتدار تھا وہ ان کے کسی کام نہ آیا، تو تمہارے کس کام کا آ سکتا ہے؟ اگر تم بھی اسی روش پہ چلے تو تمہارے لیے بھی وہی معاملہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک طرح کی یہاں پہ وارننگ ہوتی ہے جو اس قوم کو دے دی جاتی ہے، تو یہاں پہ بھی اسی پہلو سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ بواکم ہوتا ہے ٹو اسٹیبلش، یعنی کسی کو اسٹیبلش کرنا، کسی علاقے میں استحکام دینا، کسی علاقے میں مضبوطی یعنی رہائشی طور پہ کوئی مضبوطی کہ جو ہے نا مقام اور مرتبہ دینا، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ہم نے تمہیں یہاں پہ نیچے اگر دیکھیں ترجمہ کیا گیا ہے کہ تمہیں تمکن عطا فرمایا اور بادشاہی دی، بادشاہی کے لیے خلفاء کا لفظ ہے، اس کے لیے بادشاہی آ گیا، اور زمین میں تمکن عطا فرمایا، تو یہ بواکم کا جو ہے نا وہ ترجمہ ہے۔ زمین میں ظاہر ہے کہ تمہیں اب اس کی وضاحت آئے گی کہ یہ جو تمکن ہے یا یہ سیاسی غلبہ ہے اس کی کیا کیا صورتیں تھیں، اس کی پھر قرآن مجید آگے وضاحت کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وضاحت ہو رہی ہے یعنی اس میں کیا چیزیں ہیں جو نمایاں طور پہ ان کو جو دی گئیں اسی سیاسی تمکن میں، اسی غلبے میں، اسی جو بادشاہی میں، وہ بتایا گیا کہ تتخذون من سہولها قصورا، تم جو ہے یعنی اپنے میدانوں میں عالی شان قسم کے محل بناتے ہو۔ قصور کثر سے ہے، کاسل یعنی یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم کثر کہہ لیں یا جو ہے نا محل کہہ لیں، یا انگلش میں کاسل جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ تم زمینوں میں، کھلی زمینوں کے اندر جو ہے نا عالی شان قسم کے محل بناتے ہو۔ یہاں عالی شان کا لفظ نہیں آیا، لیکن قصور جو لفظ آ گیا ہے یہ الف لام کے بغیر آیا ہے، تو بعض اوقات اس کو تفخیم شام یعنی اس کو ایک نمایاں کرنے کے لیے یہ لفظ جو ہے نا اس کا ترجمہ اس انداز میں کر لیا جاتا ہے کہ تم عالی شان قسم کے محل بناتے ہو۔ سہول جمع ہے سہل کی، سہل جو ہے نا یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، آسانی یعنی وہ لفظ وہی لفظ ہے۔ تو یہ جو نرم زمین ہوتی ہے اس کے لیے لفظ بھی سہل استعمال کر لیا جاتا ہے، یعنی میدانوں کی جو علاقے کی زمین ہوتی ہے اس کو بھی سہل کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع سہول ہے یہاں پہ۔ اور جبال، جبل کی جمع ہے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، اور جبال پہاڑوں میں۔ تو تنحتونا کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر، یعنی ان کو تراش کراش کر کے انہی پتھروں کو جو پہاڑوں کے اوپر ہوتے ہیں انہی کے اندر سے جو ہے نا گھر بنا لینا۔ یعنی یہ گھر ایسا نہیں ہے کہ یعنی چٹانوں کو اور پتھروں کو توڑ کے جو ہے نا گھر بنائے گئے ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو موجودہ جو پتھر تھے وہاں پہ جو چٹانیں تھیں انہی پتھروں اور چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر جو ہے نا گھر بنائے گئے۔ پتھر کے گھر، یعنی پتھر نہیں، پتھر کے گھر نہیں، وہ ڈفرنٹ کنسیپٹ ہو جاتا ہے نا۔ یعنی اینٹیں کیا ہوتی ہیں، ٹوٹی ہوئی اینٹیں، یعنی پتھر کیا ہوتے ہیں، آپ نے ایک پتھر اٹھا کے ایک وال اٹھا کھڑی کر دی نا، تو وہ ایک ڈفرنٹ کنسیپٹ ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ چٹان اپنی جگہ موجود ہے، اپنے چٹان کو کھودا، چٹان کو کاٹا، اس کے اندر گار بنائی، اور یعنی اس کے اندر گار بنائی، اس کے اندر روم بنا لیا۔ تو یہ کار واٹ جو نا کہہ لیں، سوری کافی مشکل کام۔ ہاں کافی مشکل ہے، اب بھی جو ہے نا گوگل کریں اس کو دیکھیں تو ایسے ہی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ پتھر جو ہے نا اس کی دیوار چنی گئی ہے، ایسا نہیں، بلکہ پتھر اپنی جگہ چٹان موجود ہے، جس طرح یعنی اس کو توڑا نہیں جا سکتا، ہم جیسے توڑتے ہیں آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، وہ تو پھاڑ دیتے ہیں نا اس کو، پتھر کو۔ تو انہوں نے کیسے جو ہے نا وہ اس سے نکالے ہوں گے، کدالیں تو ظاہر عام کدالیں تو کام نہیں کرتی، کتنے مشکل جو ہے نا آلات انہوں نے استعمال کیے ہوں گے۔ تو یہ وہ پہلو ہے تنحتونا کا، یعنی وہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جس میں یعنی چٹان اپنی جگہ موجود ہے، اس کو توڑا نہیں گیا،
یعنی علیحدہ نہیں کیا گیا، وہ اپنی جگہ موجود ہے، اسٹک ہے وہ اس گراؤنڈ میں، اس جو ہے نا پہاڑ کے اندر، اور اسی پہاڑ کو اندر سے تراش خراش کر کے اس طریقے سے جو ہے نا اس کے اندر کیویٹی پیدا کی گئی، اس کے اندر رومز بنائے گئے، اور ظاہر ہے کہ صرف رومز ہی نہیں بنائے گئے بلکہ اس کو خوبصورت ڈیزائن اور سب کچھ کرنے کے لیے جو آرکیٹیکچرلی یعنی کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا وہ سب کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اللہ کی شانوں کو یاد کرو اللہ کی شانوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ یہاں پہ فذکروا آلاء اللہ، آلاء یعنی یہ الین کی جمع ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے جو ہے نا حضرت ہود علیہ السلام کے پیچھے سرگزشت میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے، وہاں میں بھی یہ بتایا ہے کہ عمومی طور پہ اس کا ترجمہ ہم نعمت کر لیتے ہیں۔ نعمت ایک بڑا محدود سا معنی ہے، اور حمید الدین فراہی صاحب نے جو ہے نا اپنی جو ڈکشنری ہے قرآن مجید کی، اس میں اس کو مثالوں سے اور اس وقت کا جو لٹریچر تھا عربوں کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کہا کہ اس کی یعنی اس کے اندر وسیع تر مفہوم پایا جاتا ہے، محض اتنا ہی نہیں ہے کہ نعمت ہے۔ تو اس میں جو ترجمہ عمومی طور پہ اس کے بعد ہونا یعنی کرنا شروع کر دیا گیا، اور یہاں پہ بھی نیچے یہی لکھا ہے کہ شانوں یعنی اللہ تعالیٰ کی شانوں کا جو ہے نا وہ یہاں پہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شانوں کو یاد کرو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں کیا کیا چیزیں ہیں، ہم عمومی طور پہ ہم جو پیچھے پڑھ رہے ہیں زمین بھی اللہ کی شان ہے، اسی کا جو ہے نا شان یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا گریس ہے، اللہ تعالیٰ کی میجسٹی ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے جو ہے نا یہ بڑی بڑی چیزیں جو آتی ہیں، جیسے دن کا نکلنا ہے، سورج کا نکلنا ہے، رات آنا ہے، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی جو ہے نا نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اللہ کی شانوں میں سے شانیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ چرند پرند اور ہواؤں اور بارشوں ان سب کے لیے جو ہے نا یہ یعنی لفظ استعمال ہو جاتا ہے اللہ کی شانوں کے لیے۔ اور یہاں پہ ظاہر ہے کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شانوں کا جو ہے نا جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، تین چیزیں ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک کیا گیا ہے کہ تمہیں ہم نے خلافہ بنایا، یعنی ایک سیاسی طور پہ تمہیں تمکنت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، بادشاہت دی، تو یہ ایک خلافہ کا پہلو سامنے آتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ تم میدانی علاقوں میں یعنی عالی شان محل بنا لیتے ہو، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ تم پہاڑوں کو کھود کر جو ہے نا وہاں پہ یعنی گھر بناتے ہو۔ یہ تین پہلو ہیں جس کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا ہے، اور اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شانیں یعنی یہ کہا گیا ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ یہ جو عالی شان قسم کے محل ہوتے ہیں، بلڈنگز ہوتی ہیں، اسکائی اسکریپرز ہوتے ہیں، اور کیا یہ چیزیں جو ہے نا یہ کسی قوم کے لیے زوال کا باعث ہوتے ہیں؟ یعنی ایک صوفیانہ جو تصور پایا جاتا ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ دنیاوی جو مال و متاع ہے، یا دنیاوی شان و شوکت ہے، یا دنیاوی طور پہ معاشی طور پہ آگے نکل جانا ہے، یا جس طرح ہم آج کے دور میں سواریوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ عالی شان قسم کی کاریں ہیں، عالی شان قسم کی بلڈنگز ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے نا محلات ہیں، کیا یہ کسی قوم کے جو ہے نا اخلاقی زوال کی نشانی ہوتے ہیں؟ عمومی طور پہ یہ تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، وہ یہی تصور پایا جاتا ہے کہ یہ یعنی ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس قوم کے لیے جو ہے نا زوال کا باعث ہے۔ اخلاقی طور پہ جو ہے نا قوم جو ہے نا جتنی ترقی کرے گی معاشی طور پہ یا آگے آئے گی، تو اس کے نتیجے میں اخلاقی جو ہے نا وہ گراوٹ پیدا ہوگی، اور یہ سارے پہلو ہیں جس کو نمایاں طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ قرآن مجید ایک اور قسم کی تصویر پیش کر رہا ہے، وہ اس کو اللہ کی شانیں کہہ رہا ہے۔ یہ بڑا پہلو ہے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جو میں آپ سب لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ یہی تصور جو ہے یعنی ایک سورہ کے اندر جو ہے نا ایک تھیم آتا ہے، تو اس کو پھر قرآن مجید جو ہے نا وہ کئی رنگوں سے پیش کرتا ہے۔ اگر ہم جو ہے نا اسی کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ چیز ابھی آپ کے سامنے آئی ہے، اس سے پیچھے ایک چیز گزر چکی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، تو وہاں پہ زینتوں کو جو ہے نا ٹارگٹ کر کے کہا گیا تھا کہ وہ چیزیں ایک تو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، یعنی قدرت کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو ہم بیوٹیفائی کر دیتے ہیں، اس کو زینت کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے لباس کے لیے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے اس پورے واقعے میں کہ ہمیں ایک بنیادی ضرورت تھی کہ ہمارے پاس کوئی لباس ہو، ہمارا وہ جو لباس ہے اس کو را فارم میں اگر دیکھا جائے تو وہ پتے ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔
جو قدرت میں پائے جاتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہمارے اندر ایک اسٹیٹک سینس پایا جاتا ہے، ہم نے اس چیز کو زیادہ یعنی نمایاں کیا، بہتر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو قوت ہے اسٹیٹک سینس جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بہترین قسم کے اپنے لباس بنا لے۔ ہم غاروں میں بھی رہ سکتے تھے، یعنی دیکھیں نا، ہم غاروں میں بھی رہ سکتے تھے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے خوبصورت قسم کے محلات بنائے، ہم خوبصورت قسم کے جو ہے نا گھر بنائے، اور ایک تمدن، ایک تہذیب کو جو ہے نا ایک شکل دے دی گئی۔ ہم جو ہے نا پیدل بھی چل سکتے تھے، لیکن اگلے سٹیج پہ ہم نے جو ہے نا گھوڑوں کو اور جانوروں کو جو ہے نا ہم نے استعمال کیا، اور اس کے اگلے سٹیج پہ ہم نے کاریں، جہاز اور جو ہے نا موٹر سائیکل اور بائی سائیکل جو ہے نا ایجاد کیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو ہم جو ہے نا زینت کہتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم بات کرتے ہیں تو بات کرنے کو جو انداز ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک خوبصورت طریقے سے بات کی جاتی ہے، ایک را طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ تو جو ایک خوبصورت طریقے سے ایک مضمون آپ لکھ لیتے ہیں، یا ایک نظم لکھ لیتے ہیں شاعری میں، یا ایک کسی چیز کو گنگنا لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آواز کی زینت کہلاتی ہیں۔ تو زینت کئی پہلوؤں سے جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جو چیز ہے نمایاں طور پہ سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تمدن ہے، تہذیب ہے، اور اس تمدن اور تہذیب میں ہم نے جو ہے نا گھروں کو یعنی ایک محلات کی شکل جو ہے نا وہ اس کو بنا لیا ہے میدانی علاقوں میں، اور اس کے بعد پہاڑوں کو جو ہے نا ہم نے وہاں پہ تراش کر کے تو اس کے اندر سے جو ہے نا ہم نے گھر بنا لیے ہیں، اور عالی شان قسم کے گھر بنا لیے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ کیا کہہ رہی ہے کہ یہ میری نعمتیں ہیں، یہ میری شانیں ہیں۔ تو یہ شانوں کا جو ظہور ہے، یعنی انسان بھی جو کام کر رہا ہوتا ہے، کسی اور جگہ پہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ کشتی بھی جو ہے نا میری نعمتوں میں سے، میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حالانکہ اس نشانی کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کی بھی اس کے اندر کنٹریبیوشن شامل ہے، لیکن انسان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی دی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ یہ انسانوں نے ہے یہ محلات جو بنائے ہیں، یہ انسان ہیں جنہوں نے جو ہے نا تراش کر کے جو ہے نا جو اپنے لیے بہترین قسم کے گھر پہاڑوں کے اندر جو ہے نا بنائے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اپنی نعمتیں، اپنی شانوں کا جو ہے نا وہ پہلو سے بتا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین کے اندر فساد نہ برپا کرو۔ تو یہاں پہ اگر ہم ریلیٹ کر کے دیکھیں، جو پچھلی بات ہے اس کے ساتھ جوڑ کے اس کو دیکھیں، تو ہمیں جو چیز معلوم ہوئی یہاں پہ کہ اصل میں فساد کیا ہے۔ فساد جو ہے وہ انسانی سوچ اور فکر کا نام ہے۔ یہ فساد جو ہے نا میٹیریل چیزوں کا نام نہیں ہے۔ انسانی سوچ اور فکر جو ہے وہ ٹھیک جگہ پہ ہو جائے، اور یہ ساتھ ساتھ عالی شان محل ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا عالی شان گھر ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل فساد آتا ہے انسان کی سوچ اور فکر میں۔ انسان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ اس کو مفسد بنا دیتی ہے۔ تو یہاں پہ بغاوت ہے، رسول سے بغاوت ہے، رسول کی لائی ہوئی دعوت سے بغاوت ہے، انسان کی اپنی فطرت سے بغاوت ہے۔ تو جب انسان جو بنیادی اخلاقیات ہے، ایمانیات ہے، جب اسے منہ موڑ لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسان کے اندر کا فساد ہے، انسانی شخصیت کا فساد ہے۔ باہر کی نشانیاں جو ہے نا وہ عارضی ہوتی ہیں۔ اگر انسان کا اپنا فساد جو ہے نا وہ اس درجے کا پہنچا ہوا ہے، تو باہر کا جو بھی آپ چیزیں کہہ لیں، ہلکا ہو یا بڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز جو ہے وہ انسان کے اندر کی شخصیت کا فساد ہے۔ تو یہاں پہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو زمین میں اندر جو ہے نا وہ فساد برپا نہ کرو۔ یہ فساد کس چیز کا برپا ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کے نتیجے میں تمہیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہی چیز ہے نا کہ اللہ کی شانوں کا جو ظہور ہو رہا ہے، یہ ظہور ہونے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ تم اللہ کا شکر ادا کرتے، کفران نعمت نہ کرتے۔ تم نے ان نعمتوں سے جو ہے نا وہ کفران کر دیا ہے، ان نعمتوں کی ناشکری کر دی ہے۔ تو یہ جو ناشکری ہے اس کو فساد کہا جاتا ہے۔ یعنی فساد کہاں پایا جاتا ہے؟ باہر نہیں پایا جاتا، فساد انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ انسان کا پرسپیکٹو درست جگہ پہ کھڑا ہو جائے تو وہ درست جگہ پہ یعنی وہ آتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے نا قرآن مجید کو دوسری جگہ سے دیتا ہوں۔ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میں بھی ترجمہ آپ کے سامنے جو ہے نا اس کو کھول دیتا ہوں اس میں، تاکہ یہ چیز سامنے رہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے دعوت دی ہے ملکہ بلقیس کو اپنے جو ہے نا یعنی سلطنت میں آنے کی۔ ملکہ بلقیس آتی ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو نا محل میں داخل ہوتی ہے۔ اور جب محل میں داخل ہوتی ہے تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ سامنے شاید پانی کا حوض ہے، ایسے اس کو محسوس ہوا، اور اس نے اپنے پائنچے جو ہے نا اوپر اٹھا لیے ملکہ بلقیس نے۔ لیکن ساتھ ہی جب مطلبے کیا گیا کہ یہ جو سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے یہ حوض نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ یعنی شیشے کا بنا ہوا چمکتا ہوا جو ہے نا فرش ہے۔ اور جب اس نے دیکھا
تو وہ پکار اٹھی کہ اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ تو یعنی یہ کہ یعنی اس سے پہلے دعوت پیش کی گئی ہوگی، ڈیفینیٹلی دعوت پیش کی گئی ہوگی، اور وہاں پہ لوگوں کا جو ہے نا رویہ بھی دیکھا ہوگا، لیکن جو لاسٹ پوائنٹ ہے، جو یعنی اللہ کی معرفت کا جو سب سے یعنی نمایاں طور پہ سامنے آتا ہے، وہ آتا ہے سرہم ممرد من قواریر، وہ شیشے کے بنے ہوا جو ہے نا فرش، چمکتا ہوا فرش ہے، جو اصل میں ایک ٹریگرنگ پوائنٹ بن گیا ہے اس خاتون کے لیے۔ یعنی وہ یعنی ایک طرح کی دیہاتی پن جو ہے نا اس کے اندر نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے، اس نے اس چیز کو احساس نہیں کیا کہ یہ سامنے فرش جو ہے یہ شیشے کا فرش ہے، اور یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا اب وہ اللہ کی معرفت، اللہ کے جو ہے نا وہ ایک یعنی ایک بلڈنگ، ایک عمارت، اور سامنے نقش و نگار اور شیشے کی بنا ہوا فرش جو ہے، وہ اس کے لیے اللہ کی معرفت کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ قالت ربی انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ تو اب یہاں پہ اللہ کی اطاعت کو قبول کر لیتی ہے۔ تو یعنی یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے لیے کنورژن، یعنی اسلام کی طرف راغب ہونے کا کیا پہلو ہے، یہ سامنے آتا ہے۔ وہ یقیناً انسانوں کے رویے بھی سامنے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ آگے ایک عمارت ہے، آگے ایک بلڈنگ ہے، آگے ایک جو ڈیزائن ہے آرکیٹیکچرلی جو ہے نا جو چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کے سامنے اس کو دیکھتے ہوئے اس پہ ایمان لے آتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ کی نعمتیں تھیں، اللہ کی عنایتیں تھیں، اللہ کی شانیں تھیں، اور یہ جو اللہ کی شانیں ہیں یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ اصل بری چیز انسان کے اندر کا رویہ ہے، وہ برا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز واضح طور پہ یعنی سامنے رہنی چاہیے۔ تو جب تک ہم غریب ہیں جی جی، تو اسلام مشکل ہے کہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل بنے۔ نہیں یہ تو غیر متعلقہ چیز ہے۔ یعنی کس پہلو سے آپ کہہ رہے میں ہیں؟ مسلمان قوم کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں، اگر ہم اس طریقے سے غربت کا شکار ہے، جی جی، روٹی تک نہیں کھا سکتے، تو ہم کسی کو کیا صرف و ممرد القواریر پر دکھا سکیں گے؟ نہیں یہ تو آپ نے ٹارگٹ بنا، یہ تو ٹارگٹ بنا لیا نا، یہ تو ٹارگٹ نہیں بات کر رہا، ہاں، میں تو اس رزلٹ کی بات کر رہا ہوں۔ جب اس کے سامنے بھی صرف و ممرد بنایا تو ہم تو صرف و ممرد دکھا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہیں آپ کے پاس تو اچھی چیز ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یعنی کوئی اخلاقی طور پہ بری چیزیں نہیں ہوتی۔ اصل جو لب الباب ہے ساری بات کا، یہ کوئی اخلاقی طور پہ بری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اخلاق جو ہے یعنی برائی کیا ہے؟ وہ برائی انسان کے اندر پائی جاتی ہے، ناشکرا پن جو ہے نا وہ برائی ہے، یہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی آج دنیا کے اسکولوں میں مینڈرین سکھایا جاتا ہے۔ جی جی دنیا کے اسکولوں میں چائنیز لینگویج سکھائی جاتی ہے جی جی تاکہ وہ تیار رہے فیوچر میں چائنا کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے، ان کے ساتھ انٹریکشن کے لیے۔ جی جی تو یہ وہی صرف ممرد القواریر چائنا نے بنا دی ہے۔ جی جی، اب لوگ فیوچر میں ان کے ساتھ، تو مسلمانوں کو ایسا کچھ بنتا نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے۔ جی وہاں تو سلیمان علیہ السلام ہے، لیکن یہاں پہ قوم صالح کے لیے یہاں مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو الگ پوائنٹ ہے، آپ جو پوائنٹ بتا رہے ہیں ہاں اس کی میں یہ وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، میں وہ کہہ رہا ہوں، ہاں وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہاں بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ یہاں پہ مشرک جو اس وقت جو مخالفین ہیں، پیغمبر کے مخالف کھڑے ہیں، ان کے پاس ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ تم جو ہے نا کیوں نہیں شکر اللہ کا ادا کرتے، اور ہونا تو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس آئی ہیں، اور تم احسان مانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عنایت دی ہے، اور اس کے سامنے سرنڈر کرتے، لیکن تم نے سرنڈر نہیں کیا، تم فساد کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ ہے قال الملأ الذین قال الملأ الذین استكبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو قوم کے سردار ہیں، قوم کے جو سردار ہیں اور جنہوں نے استکبار کیا، یہ پھر بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اصل میں استکبار کے مقام پہ کھڑے ہیں۔ قرآن مجید جو ہے نا پن پوائنٹ کر دیتا ہے، ان کے اخلاقی رویوں کو جو ہے نا بیان کر دیتا ہے۔ یہ استکبار ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، جس پہ وہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا کن سے بات کی ہے؟ ان لوگوں سے بات کی ہے جو معاشرے کے اندر دبائے گئے ہیں اور وہ ایمان لے آئے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ایمان لانے والے کمزور ہیں، ایمان لانے والے کمزور ہیں۔ یہاں پہ کہا گیا کہ استضعفوا یعنی وہ لوگ ہیں کہ جن کو دبا لیا گیا ہے۔ یعنی یہ مستضعف جو ہے نا کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قوم کے اندر غریب ہوتے ہیں، قوم کے اندر دبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، قوم کے اندر
آپ جانتے ہیں قبائلی جو معاشرہ ہے، آج کے اندر تو آزادیاں ہمیں حاصل ہو گئیں، غریب اور یہ ہے نا امیر کا فرق مٹ گیا، لیکن اگر آپ قبائلی معاشرے کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ نسلوں کی نسلیں جو ہے نا غربت کی زندگی گزارتی ہیں، اور معاشرے کے اندر دبا ہوا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتے، وہ بڑوں کے سامنے جو ہے نا وہ سرنڈر کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ جو ان کے قوم کے سردار ہیں، اپنے قوم کے اندر جو غریب طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے، دبایا گیا طبقہ ہے، تو ان سے یعنی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور غریب طبقہ جو ہے، دبایا ہوا طبقہ جو ہے، مستضعفین جو ہیں، ان کو کہا گیا یعنی وہ لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں، اور جو وہاں معاشرے کے اندر جو سردار ہیں وہ ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، کیا مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اتعلمون ان صالح مرسل من ربہ، کیا تم یعنی اس چیز کو مانتے ہو کہ صالح علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی اس چیز کو مانتے ہو؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سوال پوچھا گیا کہ تم اس چیز کو مانتے ہو، تو یہ سوال اب چپتا ہوا سوال ہے، سارکاسم جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چپتا ہوا سوال ہے، اور یہ سوال وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا جواب انہیں منفی طریقے سے ملے، یعنی سوال پوچھنے کا ایک انداز ہوتا ہے نا، آپ تو ایک سوال کو اس طریقے سے اس کو یعنی فریم کرتے ہیں، اس طریقے سے فریز کرتے ہیں اس کو کہ اس کا جواب جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی آپ کو ایسا ملے کہ جو بھی بولیں گے اس کے نتیجے میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو یہ اس طریقے کا سوال ہے کہ کیا تم اس چیز کو سمجھتے ہو کہ صالح علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ تو اب آگے سے کیا پاسبل جواب ہو سکتا تھا؟ ہاں اور نہ کا ہو سکتا تھا، ظاہر ایمان لائے ہیں وہ تو ہاں ہی کہیں گے، لیکن انہوں نے صرف ہاں نہیں کہا، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑی اہم بات کہی ہے، کالو ان بما ارسل به مؤمنون، ہم تو اس چیز پہ ایمان لائے ہیں جس کی وہ دعوت دے رہے ہیں، یعنی جس چیز یعنی جو وہی لے کے آئے ہیں یا وہ جو کہہ رہے ہیں، ہم تو اس چیز پہ جو ہے نا ایمان لائے ہیں، نیچے ترجمہ کیا گیا ہے، ہم تو اس پیغام کو مانتے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے اس کو ایک سٹیپ آگے بڑھ کے جواب دیا ہے، عزم و جزم کے ساتھ جواب دیا ہے، اور پورے مصمم جو ہے نا ایک ارادہ، ایک پورا جو ہے نا پختگی کے ساتھ جو ہے اس چیز کا جواب دیا ہے کہ تم نے ہم سے پوچھا کہ صالح علیہ السلام کیا رب کا بھیجا ہوا بندہ ہے، اور آگے سے جواب کیا ملتا ہے، آگے سے ہاں نہیں ہے، اگر ہاں کہہ دیتے تو بات وہ ایکول لیول کی ہوتی، برابر کی ہوتی، لیکن یوں ہی اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ ہم تو اس پیغام کو مانتے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے، تو یہ یعنی کہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ہے، تو یوں ہی ایک سٹیپ آگے بڑھ کے بات کی گئی، تو گویا کہ ان کی وہ جو بات تھی، ان کی کہ تم معاشرے کے سردار ہو، معاشرے کے تم جو ہے نا بڑے ہو، معاشرے کے تم ذمہ دار ہو، اور تم ہم کو جو ہے نا مستضعفین میں سے سمجھتے ہو، غربا میں سے سمجھتے ہو، دبے ہوئے لوگوں میں سے سمجھتے ہو، لیکن ہمارا کیا رویہ ہے، یعنی تمہارا کیا ریئیکشن آتا ہے تمہارے سوال کے جواب میں، ہم تم سے دبے ہوئے نہیں، اس معاملے میں ہماری جو ہے بالکل کلیئرٹی پہ کھڑے ہیں، ہم اس چیز پہ جو ہے نا پورے جو ہے نا وہ استقامت کے ساتھ، اس پورے عزم و جزم کے ساتھ جو ہے نا تمہیں یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ یہ پیغمبر، یہ رسول جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس پیغام پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑی جو ہے نا وہ شان کی جو ہے نا یہ بات ہے، معمولی بات نہیں ہے، یعنی یہ ایک کمٹمنٹ کو شو کرتی ہے، یہ عزم و جزم کو جو ہے نا شو کرتی ہے، یہ کوئی یعنی معمولی بات نہیں ہے، دبی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات جو ہے بڑی نمایاں بات ہے۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا کمپیریزن کروں تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو زیادہ واضح طریقے سے جو ہے نا یہ چیز واضح آ جائے، واضح طور پہ سامنے آ جائے۔ ایک سٹیج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آتا ہے، آخری مرحلہ ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے جو ہے نا کھولا ہے، سورہ آل عمران ہے، وہاں پہ آیہ نمبر 52 ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ معاملہ قوم کے ساتھ ہو جانا ہے، اور آخری وقت جو ہے نا اپنے حواریوں سے پوچھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، فلما احط عیسیٰ منہم الکفر، یعنی اپنے قوم کے جو مخاطبین لوگ ہیں ان کے درمیان کفر کو دیکھا، یعنی انہوں نے انکار کر دیا اس پیغمبر کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے پوچھتے ہیں، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری یعنی مدد کرتا ہے اللہ کے لیے، تو من انصاری میرا مددگار بنتا ہے، الی اللہ اللہ کے لیے بنتا ہے، تو میرا مددگار اللہ کے لیے بنتا ہے، تو آگے حواریوں نے کیا کہا ہے، حواریوں نے یہی کہنا تھا کہ ہم آپ کے انصار بنتے ہیں، یہی کہنا تھا نا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کیا کہا تھا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، دیکھنا کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کے انصار نہیں، ہم اللہ کے انصار ہیں، یعنی ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے ہیں،
اور آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ پہ جو ہے نا ایمان لے آئے ہیں اور تم ہمارے گواہ ٹھہرو کہ ہم واقعی اللہ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہونا ہے سو ہو جائے ہمارے ساتھ۔ بظاہر قوم جو ہے نا وہ انکار پہ کھڑی ہے، کفر پہ کھڑی ہے، اور وہاں پہ ظاہر ہے پرسیکیوشن کا جو ہے نا جن مراحل سے گزر رہی ہوگی، تو وہاں پہ تو بندہ ویسے دب جاتا ہے، بندہ ویسے دب جاتا ہے۔ لیکن حواریون نے جو ہے نا جو بات جواب دیا، وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے جواب دیا۔ ان کے ایمان کی جو شان ہے وہ بڑی نمایاں طور پہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ رسولوں کے دور میں جو رسولوں کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بڑے اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں صحابہ اکرام کو جو ہے نا یہ بات ان کو جگہ جگہ پہ نمایاں کی ہے کہ واقعی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس اسلام کے لیے، اس پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس مقام اور مرتبے پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ واقعی یہی کہتے ہیں کہ نحن انصار اللہ، نحن انصار اللہ۔ اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت صالح علیہ السلام کے جو حواری ہیں، ساتھی ہیں، وہاں پہ کس عزم و جزم کے ساتھ جو ہے نا جواب دے رہے ہیں۔ سوال تو کس نے کیا؟ سرداروں نے کیا نا، یہاں پیغمبر نے سوال نہیں کیا، یہاں سرداروں نے، مخالفین نے سوال کیا ہے کہ کیا تم جو ہے نا ایمان لاتے ہو، کیا تم مانتے ہو کہ یہ جو صالح علیہ السلام ہیں یہ تمہارے درمیان جو آئے ہیں، کیا تمہیں اللہ کا اس کو رسول مانتے ہو، اللہ کا بھیجا ہوا مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، آگے سے جواب دیا کہ ہم محض اس پہ جو ہے نا ایمان نہیں لاتے، بلکہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے انہوں نے جواب دیتے ہیں کہ ہم اس پیغام کو مانتے ہیں جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے۔ یہ اگلا سٹیپ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ یعنی قال الذین استکبروا، جنہوں نے استکبار کیا، یعنی وہی سردار ہیں۔ اور یہاں پہ پھر جو ہے نا استکبار کا لفظ لایا گیا ہے، یہاں پہ ملا کا لفظ نہیں لایا گیا۔ یعنی اصل میں سردار بننا کو پھر بری بات نہیں ہے، پھر وہی بات آ گئی کہ سردار بننا کو بری بات نہیں ہے، قوم کا لیڈر بننا کو بری بات نہیں ہے، اصل تمہارے اندر کا رویہ ہے جو برا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کا جو رویہ ہے سرداروں کا، وہ رویہ یہاں پہ جو ہے نا نمایاں طور پہ سامنے ہو کے آ رہا ہے کہ جنہوں نے استکبار کیا، انہوں نے کہا کہ ان بالذی آمنتم بہ کافرون۔ انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے آئے ہو، ہم اس کے منکر ہیں۔ یعنی ان کا عزم و جزم بھی دیکھ لیا، ان کا صبر و استقامت بھی دیکھ لیا، ان کا جو ہے نا ایمان لانا اور ایمان پہ کھڑے ہو جانا، اور جس شد و مت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا ہے، اس کو دیکھنے کے باوجود پھر سردار یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پھر بھی منکر ہی رہیں گے۔ گویا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے ایمان لانے یا لانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر جو ہے نا فرق پڑے گا۔ یعنی اصل وہ میسج یہ ان غریبوں کو، ان دبے ہوئے لوگوں کو یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے سے یا لانے سے جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو پھر جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کی ایک ویلیو ہوگی۔ تو یہ اس چیز کو جو ہے نا اس اینگل سے وہ چیزوں کو پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جب یہ بات چلی ہے، یہ جو دعوت کی بات چلی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے نا شروع میں کہ اونٹنی یعنی ان کے لیے ایک نشانی کے طور پہ پیش کر دی گئی، اور وہ نشانی جو ہے اس کے بعد ڈائلاگ ہوتا ہے، اور ڈائلاگ کے بعد جو ہے نا وہ نشانی، اب اس کو نشانی کا یہی کہا گیا تھا، اگر آپ پیچھے دیکھیں کہ ولا تمسوها بسوء، اور اس کو گزاند نہیں پہنچانا، اس کو بری نیت کے ساتھ جو ہے نا اس کو ٹچ نہیں کرنا۔ اور یہاں پہ آ کے اگلی آیا میں 77 میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کر ڈالا، گزند پہنچا دی، ان کو تکلیف پہنچا دی، اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی، گزند پہنچائی۔ فَأَقَرُوا النَّاقَةَ، اور انہوں نے اونٹنی کی کونچیں جو ہے نا کاٹ ڈالی۔ کونچیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ جو لیگز ہوتی ہیں نا، ہیمسٹرنگ جو ہے نا کر دینا، وہ ہے۔ اونٹ کو جو ہے نا ایک تو نہر کرنا کہتے ہیں، جو گلے میں جو ہے نا مارا جاتا ہے، نیزہ مارا جاتا ہے، جس سے جو ہے نا خون کا فوارہ چھوٹ ہوتا ہے اور اس کو جو ہے نا ذبح ہو جاتا ہے۔ اونٹ کو جو ہے نا مارنے کا ایک اور طریقہ بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ صدیوں پرانی روایت میں یہ رہا ہے کہ اس کی کونچیں جو ہے نا کاٹ لی جائیں، اور کونچوں سے جو ہے نا وہاں سے بھی خون جو ہے نا اس کا نکل جاتا ہے، اور کچھ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتا اونٹ۔ تو یہ اس کو لیے خاص ایک لفظ بولا جاتا ہے عربی میں، اس کو اقرا کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کو کہتے ہی اسی کو کہتے ہیں جس میں اونٹ کی کونچیں جو ہے نا وہ کاٹی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اونٹ کی جو ہے نا کونچیں کاٹ ڈالیں، اور یعنی گزند پہنچا دی۔ اب وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے رب کی حکم عدولی کی۔ یہ جو لفظ عطا کا لفظ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹو ڈس اوبے، ٹو ڈس اوبے۔ اور لیکن جب اس کے ساتھ ان کا یہ لگ جاتا ہے نا پریپوزیشن، تو یہ انٹینسیفیکیشن اس کی ہو جاتی ہے۔ وہ کیسی ہوتی ہے؟ یعنی اب اس کے اندر سرکشی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح پریپوزیشن آتی ہے نا انگلش میں، اردو میں پریپوزیشن کا استعمال نہیں ہوتا، ہمیں اس لیے اس کا خاص آئیڈیا نہیں ہوتا، عربی میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انگلش میں بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم گو کہیں، گو کے ساتھ
सॉरी टू गिव कहें, गिव के साथ गिव इन कहें तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। टू गिव आउट इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही जो है ना यहाँ पे जब अता के बाद जो है ना अन का यानी आता है, प्रपोजिशन आती है तो उसका माना चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने महज जो है ना अल्लाह के हुक्म की महज सरताबी नहीं की बल्कि सरकशी की, हुक्म अदूली नहीं की बल्कि जो है ना सरकशी की जगह पे खड़े हो गए। उनको मना किया गया था कि ये जो ऊँटनी है, ऊँटनी को टच नहीं करना। ऊँटनी को टच करने का क्या ना करने का क्या मतलब है कि तुम्हें जिंदगी मिलती रहेगी, तुम्हें मोहलत मिलती रहेगी। ऊँटनी के साथ जो है ना यानी तुम अगर इस छेड़खानी करोगे तो उसके नतीजे में वो लाजमी तौर पे तुम्हें अजाब आ जाना है जिसकी तुम्हें धमकी दी जा रही है। यानी अब उनके लिए मोहलत जो है वो मोहलत उनकी अपने रवैये से साबित होगी। यानी वो अगर ऊँटनी को मोहलत देते रहते हैं तो कौम को भी मोहलत मिलती रहेगी। और जब ये अरसा जो है जितना ये लंबा होगा उतने में उनको सोचने का मौका हल मिलेगा, सोचने का टाइम मिलेगा। वो यानी अल्लाह को जो है ना सामने इस्तगफार जो है ना और माफ़ी के लिए जो है ना हो सकता है वो तैयार हो जाएं। ये पूरे मौके जो है ना दिए जाते हैं। यानी ये बाइबल का पिछली दफ़ा मैंने एक हवाला दिया था ना जिसमें ये लिखा हुआ है कि अल्लाह कहर के लिए जल्दी नहीं करता, यानी उसके लिए डिले करता है, उसके लिए यानी इंतज़ार में रहता है कि जो है ना यानी इंतज़ार देता रहता है, मोहलत देता रहता है। लेकिन जब रहमत का मामला आता है तो उसमें जल्दी करता है। तो ये बाइबल का जो है ना वो फ्रेज है। और डेफिनेटली यहाँ पे भी उसी सॉरी ये जो इत्माम हुज्जत होता है, जी जी इसमें एक तो ये है कि उन लोगों को बात समझ में आ जाती है ना। जी जी मुझे तो बाज़ औक़ात ये भी लगता है कि वो लोग जो है कोई अच्छी बात अगर सामने आ जाए हम्म, तो वो उसको इस्तिकबार की वजह से रिजेक्ट करते हैं, जी यानी उस पर सोचते ही नहीं। और अल्लाह ताला इस पर भी फिर वो इत्माम हुज्जत के तरीके पर ही गज़ाब ले आते हैं। यहाँ तो ऐसी नहीं सिचुएशन देखो लगती है ये जो इस कि जी जी आओ अजाब ले आओ, हम जी उसको मार रहे हैं, इसका मतलब उनको क्लियर नहीं है। नहीं, ये जो इंसानों के हवाले से ये बात कर रहे हैं ना, अगर ये बात क्लियर नहीं है, अगर ये बात क्लियर नहीं है तो फिर इस्तगफार नहीं होगा, उसको इस्तगफार नहीं एक कहते। बात तो ये भी है कि मेरे सामने कोई बात अच्छी आ रही है जी जी और मैं उस पर बगैर सोच समझे रिएक्ट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा है, इसको इस्तगफार नहीं कहते। वो रवैया जो है ना वो काबिल रहम रवैया होता है, उसमें मौका दिया जाता है, ये नहीं है। इस्तगफार जब कुरान मजीद इस्तेमाल कर रहा है तो वो इस सेंस में कर रहा है कि इस बात को तुम समझ गए हो और उसके बाद कोई ताज्जुब आड़े आ गया है, कोई तुम्हारा जो है ना माशरे के अंदर स्टेटस जो है ना वो आड़े आ गया है, कोई ऐसी चीज़ आड़े आ गई है जिसके नतीजे में तुम अब इस्तगफार कर बैठे हो, यानी बात को समझ चुकने के अच्छा, बाद। फिर इसका मतलब ये है जी कि जी आप ये कह रहे हो कि समझने वाली बात तक तो ठीक है, जी जी उसके बाद जो रवैया है कि गज़ाब ले आओ, जी जी इस बात को तो बहरहाल वो इस्तिकबार की वजह से ही रिजेक्ट करते हैं। ऐसे ही क्योंकि फिर अगर ये उसको क्लियर होता कि गज़ाब आ रहा है जी जी तो फिर तो वो ये ना करते। ऐसे ही है। तो इसका सही मतलब है कि गज़ाब वाली बात पर वो क्लियर नहीं है, जी लेकिन बात जो अल्लाह ताला की हो रही है उस पर क्लियर है। जी है। असल वो देखें यहाँ पे भी अगर आप देखें शिरक पे खड़े हैं ना। और वहां पर अबू जहल का वो बात भी सामने आ जाती है, जो वो कह रहा है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से पहले जो वो दुआ कर रहे हैं, जी जी उसके भी यही मतलब है कि बात तो शायद वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये गज़ाब वाली चीज मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, वो अकेली वही बात नहीं होती ना। देखें असल मैसेज का इस्तकबार होता है, वो अजाब अकेला अजाब नहीं होता, ठीक वो है। बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अगर सिर्फ अजाब का मामला होता है तो उसको आइसोलेट करके देखा जा सकता है। ठीक है। यानी वो असल में वो जो दावत है, तौहीद की दावत है, उस पे जो है ना वो बात को समझ चुकने के बाद उसको ऐसे डिनाई कर रहे हैं, ऐसे रिजेक्ट कर रहे हैं, बात को समझ चुकने के बाद वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये जो रवैया है यहाँ पे जैसा कि उनको बताया गया कि यहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, वो अल्लाह का शुक्र अदा करना का क्या मतलब है कि वो इन बुतों से जुदा हो जाएं, अलहदा हो जाएं और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से समझें कि वही इनायत करने वाला है। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हमारे बुत हैं जो हमें दे रहे हैं, तुम्हारी बात को हम रिजेक्ट करते हैं, इसको हम जो है ना मतलब ये है कि इस्तकबार के साथ रिजेक्ट करते हैं, ये तुम्हारी बात घटिया तरीन बात है, ये बात हम नहीं कबूल कर सकते। यानी बात को समझ चुकने के बाद जो है ना इस तरह का जब अगर डायलॉग ये जब आप कह रहे हैं ना कि बात समझ चुकने के बाद, जी जी अगर बात समझ गए हैं तो उनको ये तो समझ में आ गया कि ये अल्लाह है, ये जो है ना, ये जो जिस तरह अजाब देता है पिछली कौमों का हमें बताया जा रहा है उस तरह अजाब दे देगा, जी जी तो फिर तो वो नहीं काटेंगे, वो बोलेंगे ठीक है बस मोहलत मिली हुई है, हम तो वो उसको ऊँटनी को नहीं बचाएंगे ना, क्योंकि वो अल्लाह हाँ, का तो इनकार कर रहे क्योंकि हैं। कोई जी आदमी जी जो हाँ हाँ लेकिन कोई आदमी जो मालदार है, जी जी वो ऑलरेडी लाइफ इंजॉय कर रहा है, जी तो ये जुमला वो बोल नहीं सकता इतना भी माता है तुरंत, फिर वो कि जिस पर उसको यकीन हो कि अजाब ने आना ही आना है, जी तो जी वो क्यों करेगा फिर वो।
تو نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد اس کو مہلت ملتی رہے گی نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے بعد اگر وہ اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اونٹنی کو گزان نہیں پہنچاتے، تو ان کو ٹائم ملتا جائے گا. یعنی یوں کہہ لیں کہ یعنی جو مہلت ملی ہے، اگر یہ انہوں نے مہلت دی گئی ہے، انسپیسیفائڈ ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہو سکتا ہے کہ اس اونٹنی کی یعنی اس کے حیات رہنے کی، زندہ رہنے کی مدت 10 سال ہو، 20 سال ہو، 40 سال ہو، تو جب تک یا ویسے ہی مر جائے، یعنی انہوں نے گزان نہیں پہنچائی، تو ان کو ایک مہلت، لمبی مہلت ملتی رہے گی، 10 20 30 40 سال جو ہے نا ملتی رہے گی. اس سال میں ان کے پاس سوچنے اور سمجھنے کے بہت مواقع جو ہے نا آتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مختلف طریقوں سے ان پہ جو ہے نا بات واضح کرتی رہے گی، ان کے سوالوں کو جواب دیتی رہے گی. لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ اب آخری مرحلہ آ چکا ہے، تو اس مرحلے میں جو ہے نا وہ ان کو یہ بتایا گیا کہ جس دن اس کو گزان پہنچا دی، تو جو اللہ کا عذاب ہے نا، اس کے پھر گیٹس کھل جائیں گے، اس کے بند کھل جائیں گے. یعنی ایک طرح کی جو تمہیں امان حاصل ہوئی ہے، وہ امان جو ہے نا ٹوٹ جائے گی، اور اس کے بعد اللہ کے عذاب کے جو ہے نا گیٹس جو ہے نا جو بند ہیں، جب وہ کھل گئے، تو اس کے بعد پھر کوئی نہیں ہے تمہیں بچانے والا. یعنی یہ آخری مرحلے پہ جو ہے نا یہ بات ان سے کہی گئی. ان کا جو سوال ہے، جی آپ یہ جملہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اتنا بھی ماتا ہے؟ اس میں میں ایک کامنٹ، یہ جملہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اگر ہم ابھی کے دور کے حساب سے دیکھیں، آج کل کا جو دور ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے مسلمان ہیں، وہ قیامت کو تو مانتے ہیں، جی مانتے ہیں، لیکن گناہ کے کام پھر بھی ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ ہمارے آڑے دنیا کی جو مصلحتیں ہوتی ہیں، جی جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، ہمارے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے جو ہے آخرت بھی کوئی چیز ہے، اس کو ہم نے مطلب وہ ریئلٹی تو ہے نا، ہمیں پتہ ہے ایز اے مسلمان ہم مانتے ہیں اس چیز کو، یعنی ہمارا دل تو مان گیا نا وہ مطلب، جی لیکن اس کے باوجود ہم وہ کام کرتے ہیں. جی ایسے ہی اس میں یہاں پہ جو کہا گیا ہے نا کہ اتنا بھی بات ہو ادنا، یہ ایک طرح کا جسے کہتے ہیں نفرت بڑا جملہ ہے، ایک مذاق، اور جو ہے نا جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ اب اس کے بعد ہر بات کو انہوں نے مذاق کے طور پہ لینا ہے، اس ٹھٹے پر کے طور یقین نہیں ہے ان کو. ان کو یقین نہیں ہے. تو یہی تو مسئلہ ہے نا، وہ تو یہی میرا پوائنٹ ہے جی کہ یہ پھر اتمام حجت کا حصہ نہیں ہے. پھر جی جی عذاب کا آنا، اس جی پر بات کلیئر ہونا اتمام حجت کا حصہ ہے، جی جی لیکن عذاب پر یقین کرنا مجھے لگتا ہے کہ اتمام وہ حجت کا حصہ ہے. دیکھو، جس کو اتمام حجت یہ کہا جاتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اونٹی پہ مان لو، یہ تو یا عذاب پہ ایک مان، عذاب کی بات کر رہا ہوں. ہاں یا عذاب پہ مانو. اللہ تعالیٰ کی بات اور آخرت میں ہم نے اس کے سامنے یہ جو رسول بات کر رہا ہے، وہ پیغام تو میں سمجھ گیا ہوں، جی جی اس پیغام کے نتیجے میں یہی رسول جو عذاب کی دھمکی دے رہا ہے، اس پر میں یقین نہیں کر رہا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اصل اتمام حجت جو ہوتا ہے وہ ایمانیات، اخلاقیات کی بحثیں ہوتی ہیں، اس پہ اتمام حجت ہوتا ہے. اس چیز پہ اتمام حجت نہیں ہوتا کہ اس کے بعد عذاب آ جانا ہے. جب وہ جو بنیادی مقدمہ ہے اس کا انکار کر بیٹھو گے، تو اس کے نتیجے میں لازمی عذاب آنا ہے. یہ بات وہ آت ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کی وہ بات ہو رہی ہے. مجھے ابو جہل کی بات بھی اب سمجھ میں آ گئی ہے اس طریقے سے. جی جی اصل جو اتمام حجت ہے اس کا میدان مختلف ہے، وہ میدان جو ہے نا اس کا مقدمہ ہی مختلف ہے. وہ اللہ کی توحید ہے، وحدانیت ہے، شرک سے جدا ہو جانا ہے، جو تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں اس نعمتوں پہ شکر ادا کرنا، یہ بنیادی مقدمہ ہے. صحیح. یہ بنیادی مقدمہ ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کو بھی ساتھ رکھا گیا ہے. بعض اوقات ہم جو ہے نا دونوں چیزوں میں پرابلم ہو جاتا ہے کہ اصل جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو نعمتیں دی گئی ہیں قدم قدم پہ جو ہے نا بے شمار ہمارے انفسی طور پہ دی گئی ہیں، آنکھیں دی گئی ہیں، کان دیے گئے ہیں، ہمارا ایک پورا جسم ہے، ایک پورے سسٹم کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو بے شمار نعمتیں ہیں جو ہمیں ہماری شخصیت کو، ہمارے جسم کے لحاظ سے، اور اس طرح ہمارے سراؤنڈنگ میں اگر آپ دیکھیں، آفاقی دلائل میں دیکھیں، تو بے شمار چیزیں ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ بھی اعتراف کے مقام پہ کھڑے ہونا ہے. یہ اعتراف کے مقام پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ توحید کے مقام پہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ آپ کو کسی ذات نے آپ کو یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. تو یہ پورا پیکج ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں جدا جدا نہیں ہو سکتی. ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو اس کو ایک یعنی اس کو ہم ایک کمپارٹمنٹ کے طور پہ جو ہے سیپریٹ جو ہے ایریا ڈیفائن کر لیتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توحید اصل میں جن چیزوں سے اٹھتی ہے وہ آپ سے ریلیٹ ہوتی ہے، وہ آپ سے معاملہ کرتی ہے. وہ معاملہ یہ کرتی ہے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں کس نے دی ہیں مجھے، تو یہ اسی ذات کے ساتھ جا کے جو ہے نا پھر ریلیٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ اصل ان چیزوں پہ اتمام حجت ہوتا ہے. اور اتمام حجت ہو جانے کے بعد جو ہے جب تم اس کا انکار کر بیٹھتے ہو تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اگر تم جو ہے نا یہ بات نہیں مانو گے، اس کے نتیجے میں لازمی طور پہ عذاب آ جائے گا. وہ ایک ڈفرینٹ اسپیکٹ وہ عذاب پھر اصل میں بعد کے لوگوں کے لیے یہ نشانی بن جاتا ہے، ان کے لیے بھی ظاہر ہے، ان کے لیے بھی وہ عذاب کے طور پہ آتا ہے. چاہتے ہیں. جی جی تو ان کے لیے تو وہ اتمام حجت کا حصہ بن بھی نہیں سکتا، جی بننا بھی نہیں چاہیے. لیکن بعد والوں کے بنے گا تو پھر وہ نہیں وائلیشن ہے.
بعد والوں کے لیے وہ تو اتمام حجت ہو جائے گا، اس کے اوپر جو بات آ رہی ہے اب ان کے سامنے، وہ اتمام حجت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی آج جو عذاب آ رہا ہے نا وہ میرے لیے اتمام حجت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. میرے لیے صرف اصل بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لیکن وہ اتمام اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ساری یہ واقعات بتا رہے ہیں لوگ کہ یہ عذاب جو آنے محلے ہیں نا وہ تو کیا اس پہ ایمان نہیں لائیں گے یا اس بات کو وہ نہیں مان رہے کہ یہ عذاب؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن مجھے اس پر اطمینان سا ہو گیا ہے کہ وہ عذاب جو مانے نہ مانے ہاں اس کا اتمام اصل بات وہ جو توحید کی ہے وہ اصل تو مقدمہ ڈفرینٹ ہے نا. وہ اتمام حجت کا یعنی حصہ اگر بنتا ہے. ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے بھی یہی اتمام حجت یہ ہے. میرے خیال ہے ہمارے لیے بن رہا ہے، کیونکہ یہ واقعہ تو ہو گیا نا. نہیں لیکن ان لوگوں کو جب یہ بتا رہے ہیں قریش مکہ کو وہ تو آج بھی مجھے بھی جب یار بتایا دیکھیں، گا نا تو عذاب تو میرے لیے اتمام حجت کا حصہ نہیں ہوگا، لیکن بتایا تو رزلٹ جائے گا نا کہ جب لیکن یہ نہیں ان کو مانوں گا تو اتنے یہ- واقعات یہ بتائے گئے کہ یہ ہوگا. ہاں یہ پوائنٹ ہے. یہ دیکھیں وہ جو پچھلی والی ہے اس میں عذاب پھر اس عذاب کے لیے ایک دلیل بن جائے گی. اصل یہ دیکھیں جب یہ جو واقعات جب سٹارٹ کیے ہیں سنانے کے لیے تو وہاں کنٹیکسٹ کیا تھا، وہ قیامت کا انکار تھا. قیامت کا انکار. قیامت کا انکار تھا نا، تو اسی کے لیے آفاقی دلائل دیے گئے تھے وہاں پہ، آفاقی دلائل دیے گئے تھے نا. اور آفاقی دلائل دینے کے بعد اب تاریخی استدلال جو ہے نا شروع ہو گیا تھا. تو وہ کس چیز کو منوانے کے لیے تھا؟ اسی چیز کو کہ یہ جو ابھی دنیا میں عذاب آتے ہیں اس کے نتیجے میں آخرت کا عذاب جو ہے نا ثابت ہو جاتا ہے. اور جب یہ دنیا کے جو عذاب ہیں یہ رسول لے کے آتے ہیں، یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے. اور کیونکہ پہلے وہ اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ توحید ہے، یہ انعام و اکرام کی یہ چیزیں ہیں، ان پہ جو ہے نا ان کو مانو، اعتراف کے مقام پہ کھڑے ہو جاؤ. اگر نہیں ہوتے تو رسول تمہیں چیلنج کرے گا کہ اس کے نتیجے میں پھر عذاب آ جائے گا. اور وہ جو عذاب آئے گا وہ عذاب آ جانا ہی اس چیز کی علامت ہوگا کہ آخرت ثابت ہو گئی. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب مثال کے طور پہ مجھے یہ پتہ چلے کہ عذاب آنا ہے اور مجھے پچھلی داستانیں سنائی جائے کہ یہ عذاب آنا ہے، اب اگر میں اللہ پہ بھی ایمان لاؤں، اصل میں تو یہی مطالبہ ہوگا، اور مجھے وہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں تاکہ میں اس عذاب پہ کا بھی میں یقین کر لوں کہ یہ عذاب آئے گا. پھر میں یہ جو نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے مثال کے طور پہ 40 دن کا وہ رکھا ہے، تو مجھے ہوگا کنفرم کہ بھائی عذاب آئے گا، تو میں وہ وائلیشن جو نشانی کے طور پہ رکھی گئی ہے اس کی نہیں کروں گا وہ وائلیشن. ہاں نہیں کریں گے نا. تو جب آپ اس چیز کو نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ پھر اعتراف کے مقام کی طرف جا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ استقبال میں کچھ چیز چھپی ہوئی ہے. استکبار اصل میں بنیادی جو مقدمہ کوئی چیز ہے، استقبال کے اندر ہے استکبار کے اندر جو جو آپ کو اندھا کر دے. استکبار کے اندر بنیادی مقدمہ جو ہے وہ بیسیکلی جو بنیادی دعوت ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دینا ہے. استکبار بیسیکلی تمام حجت جب ہو چکا ہے تو بنیادی مقدمے کو آپ نے نہیں مانا. اور جب یہ کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں جب تم استکبار کرو گے، منہ موڑ لو گے تو عذاب آئے گا، تو وہ اس کا مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں. اور اس مذاق اور ٹھٹھے کے نتیجہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اس کا لازمی طور پہ سامنے آ جاتا ہے. اور یہی ان کے ساتھ ہوا ہے کہ تم جس چیز کے ہمیں وعدیں سناتے رہے ہو اب لے آؤ. تم نے کہا تھا نا کہ ہمارے جو ہے نا یہ اس کو گزند پہنچاؤ گے، اور ہم نے گزند پہنچا دی، ہم نے جو ہے نا اس کی پونچے کاٹ ڈالی. آپ کی بات تو یہ تو صحیح ہے کہ ان کے سامنے بہرحال آخرت کی بحث چل رہی ہے جی جس میں ان کو یہ پوائنٹ بتایا جا رہا ہے. جی لیکن جو فراز کا پوائنٹ ہے نا کہ یہ جو عذاب ہے جب آپ کو پہلی والی بات سمجھ میں آ گئی ہے نا تو دوسری تو لاجیکلی سمجھ میں آ جائے گی. نہیں اگر تو لیکن آپ دوسرے کو نہیں مان رہے، پہلے کو مان رہے ہیں. نہیں دیکھو، تو اگر یہ استقبال پہلی نہیں، بات کوئی سمجھ مسئلہ میں آ ہے. گئی ہے اور دوسری بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر تو اعتراف کے مقام پہ کھڑے ہو گئے، پھر تو آپ نکل گئے اس کیٹیگری سے. لیکن یہ تو ہم نہیں دوسری تو ہم سمجھ کی بات نہیں کر رہے. جی دوسری تو ہم کہہ رہے ہیں پہلے کی کرونری ہے، تو وہ تو رزلٹ ہی ہے. پھر جی اگر آپ کو پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ یہ سچ کہہ رہا ہے تو سچ کا نتیجہ تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کو کیوں نہیں مان رہے. جی میرا خیال یہاں پر وہ آ کے استقبال نہیں دیکھو، اگر تو پہلی بات کو مان گئے ہیں دوسری کو نہیں مان رہے، یہ کہہ رہے ہیں نا. ہاں تو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ قبول کر لینا نا. تو پھر تو وہ تو پھر اعتراف پہ آ گئے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتمام حجت کی ڈیفینیشن میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات سمجھ آ جانے کے باوجود جی انکار کرنا، جی یہ جو سمجھ میں آ جانا ہے جی اس کا سمجھ میں آ جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے. نہیں، لیکن سمجھ تو آ گیا. نہیں، سمجھ کا مطلب دیکھو، مطلب آدمی سچ کہہ رہا ہے. آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا، آپ نے اس کو سمجھ لیا، اب آپ نے اس کا نتیجہ جو ہے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. بات کو سمجھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا بعض اوقات کہ بات کو جو ہے نا آپ نے سمجھ گئے ہیں لیکن اس کے بعد قبول کرنا بھی لازمی نہیں ہوتا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. لیکن جب وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں اور انہوں نے قبول بھی نہیں کیا
قبول بھی نہیں کیا، سمجھ چکے ہیں. قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان کا استکبار ہے. حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی اخلاقی طور پہ، ایمانی طور پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ہے نا وہ اس کو سمجھ چکنے کے بعد قبول نہ یہی کرتے. پوائنٹ ہے. میں بھی ہاں تو یہ استقبال کوئی مسئلہ پیدا ہاں مسئلہ استکبار تو کرویا ہے، ظاہر ہے کہ یہ آپ اس کو ابلیس کی ایگزامپل کو سامنے رکھے نا، بات ساری وہاں سے چلی ہے. وہ بھی استکبار پہ کھڑا ہو گیا تھا نا. تو آپ جو بیسک پریمس ہے آپ وہاں سے چیزوں کو لے کے چلیں تو وہ اصل چیز وہاں ہے. اس کا استکبار کی کیا نوعیت تھی؟ اسی لیے استقبال کو بڑا گناہ بھی کہا گیا ہے. سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی شرک کے بعد اگر آپ کہیں تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے. تو یہ یہی ایسے ہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہا کہ تم جس کو یعنی یہ کہ اگر تم واقع رسولوں میں سے ہو. اب یہ کہا کہ رسول نہیں تم واقع رسول ہو بلکہ رسولوں میں سے ہو. رسولوں میں سے ہونے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کیونکہ پچھلے رسولوں کی سرگزشتیں بھی سنائی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مخاطبین نے جب انکار کیا تو ان پہ عذاب آ گیا تھا. تو اگر تم بھی یہی کہہ رہے ہو کہ میں بھی رسول ہوں اور میری اس دعوت کے نتیجے میں اگر ہم جو ہے نا استکبار پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی جو ہے نا اس عذاب کا سامنا کرنا پڑنا ہے، تو پھر جو ہے نا اگر تم واقعی انہی رسولوں میں سے ہو جس طرح کے پہلے رسولوں کی تم واقعات سنا رہے ہو تو پھر لے آؤ پھر عذاب. ہم نے جو ہے نا کونچے کاٹ ڈالی ہیں، ہم نے اس کو گزان پہنچا دی ہے. آپ نے بیسک پریمس یہی تھا نا کہ تم اس کو گزان پہنچاؤ گے، نقصان پہنچاؤ گے اور اس کو بری نظر سے دیکھو گے. تو ہم نے وہ کام کر ڈالا. اب ایک کام جو ہے نا وہ ہو گیا تو اب اس کے بعد اگلا کام تو اس کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے. اب اس کو لے آؤ اور اس کو لے آؤ. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک رجفہ نے ان کو آ لیا. رجفہ کیا چیز ہے؟ یہ تھرتھراہٹ کو کہتے ہیں، کپکپاہٹ کو کہتے ہیں. رجفہ جو لفظ ہے جی زلزلہ اچھا زلزلہ اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ہم جو ہے نا اس کو مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں تو رجفہ کا ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے محض عذاب. یعنی ایک ورڈ کے ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں. رجفہ کا ایک مطلب یعنی زلزلہ بھی کہہ لیں، تھرتھراہٹ بھی کہہ لیں، کپکپاہٹ بھی کہہ لیں. یہ اگر آپ سورہ نور میں جائیں گے تو وہاں یہ لفظ رجفہ یہ جو معاشرے کے اندر جو پھیلاتے ہیں نا، سنسنی پھیلاتے ہیں مرچفون، ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. سنسنی پھیلانے والے تو وہ بھی معاشرے کے اندر تھرتھراہٹ کپکپاہٹ جو ہے نا کہ وہ یعنی پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ رجفہ یعنی یہ کپکپاہٹ اور تھرتھراہٹ اور زلزلہ کہہ لیں اس معنی میں آیا ہے. لیکن یہ جو اس قوم صالح پہ جو مختلف جگہوں پہ عذاب کی جو مختلف صورتیں سامنے نظر آتی ہیں تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جگہ پہ اس کو صیحہ کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے چینک چنگاڑ، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. ایک جگہ پہ اس کو جو ہے نا سورہ زاریات میں اس کو جو ہے نا یہ کہا گیا کیا کہا گیا ہے جس کے یعنی یہ کہ حدوں کو کراس کرنے والی، یعنی وہاں پہ اس کو جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے. ایک اور جگہ پہ اس کو جو ہے نا ایک اس اینگل سے اس چیز کو پیش کیا گیا ہے کہ جس کا یہ مطلب یہ بنتا ہے کہ یعنی کڑک کے سائیکا کے یعنی اس کے معنی میں اس کو یعنی آتا ہے کہ یہ کڑک یعنی جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے اس نے ان کو آ لیا. تو یہاں پہ اگر وہ ساری جو چیزیں ہیں سامنے رکھے، طاغیہ کا لفظ ہے جس کو حدوں کو کراس کرنے والا ہے، ایک جگہ پہ طاغیہ کا جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے. تو گویا کہ اس میں پھر جو ہے نا تمام مثالوں کو جو قرآن مجید کے سامنے رکھے تو امام حمید الدین فرائی صاحب نے سورہ زاریات کی تفسیر میں پھر جو ہے نا ان تمام مثالوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالا ہے. نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ موسم سرما کی تیز ہوائیں جو ہے نا آئیں اور وہ طوفان بن گئی اور اس میں پھر بارشیں بھی شامل ہو گئیں اور اس میں جو ہے نا بجلی کی کڑک بھی شامل ہو گئی اور وہ سب اتنی تھیں کہ زمین کو ہلا دے مارا. تو اس میں محض پھر جو ہے نا زلزلہ نہیں رہ گیا بلکہ وہ ہر چیز جو عذاب کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں تمام پہلو یعنی ہوائیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، زمین کی تھرتھراہٹ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے نا بارش اور اس کے بعد بارش کے اندر جو ہے نا بجلی جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو گویا کہ تمام کے تمام پیکج کو اگر ہم لیں تو رجفہ جو ہے نا ایک مجموعی طور پہ جو ہے نا وہ ایک پورے عذاب کی جو ہے نا ایک دلیل ہے. اگر ہم رجفہ لے لیں یعنی اس معنی میں لے لیں کہ یہ محض جو ہے نا وہ زلزلہ تھا تو وہ جو باقی جگہوں پہ جو ہے نا وہ چیزیں آتی ہیں
پھر ان کو پھر ہم کس طرح دیکھیں، تو یہ ایک مشکل یعنی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے. تو رجفہ کا مطلب مفہوم پھر ہمیں کیا لینا چاہیے؟ رجفہ کا مفہوم جو ہے نا عذاب کے معنوں میں لینا چاہیے. یعنی اس کے اندر وہ تمام پہلو شامل ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر ہوائیں تیز چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، اس کے اندر بجلی کی جو ہے نا چمکتی ہے، اس کے اندر تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، چینخ اور چنگاڑ جو ہے نا شامل ہو جاتی ہے. وہ ہر طرح کے جو ہے نا پہلو شامل ہو جاتے ہیں. ان سب کو شامل کیا جائے تو رجفہ جو ہے نا پورے کے پورے کو جو ہے نا سمیٹ لیتا ہے. تو رجفہ نے ان کو آگ لیا. فاسبہ اس کی ڈکشنری میننگ کیا ہے اس کا لفظ کی؟ اس کا تھرتھراہٹ کب کبا ڈکشنری میننگ یہ ہے؟ یہی. یعنی اگر آپ نے ٹارگٹ کر کے مصدر کر کے جو ہے نا کس چیز کو یعنی یہ کہیں کہ اس کا یعنی کون سی چیز ہے جس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو تھرتھراہٹ کا پہاڑ ہے. اور اس کا ترجمہ پھر آپ یہ کر سکتے ہیں یعنی زلزلہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو اسکیٹرڈ ڈفرینٹ مسالے ہیں اگر ان کو سب کو سامنے رکھیں اور سب کو ایک پیکج بنا کے دیکھیں تو رجفہ جو ہے نا پھر وہ اس مفہوم میں آتا ہے کہ یہ عذاب کے معنوں میں، یعنی ایک عام عذاب جو ہے نا اس کے معنوں میں رسولوں کے دور میں ظاہر آتا ہے کہ اس میں آتا ہے. اور وہ اپنے گھروں کے اندر دار یہاں پہ جمع کے مفہوم میں استعمال ہوا، دیار. اس میں یہ جاسم کہتے ہیں اس پرندے کو جو اپنا منہ نیچے کر کے اپنی چھاتی زمین پہ رکھ دیتا ہے. اپنے برڈز کو دیکھا ہوگا، کچھ برڈز اس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ یعنی منہ کے بل جو ہے نا یعنی وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا پڑے رہے. اور یہ بیسیکلی اس کی آپ اس کو ویژولائز کر دیا ہے. قرآن مجید جو ہے نا چیزوں کو جب پیش کرتا ہے تو آپ کے سامنے ایک تصویر بھی رکھ دیتا ہے. تو یہ اس تصویر کی یعنی ایک پہلو ہے جو سامنے آپ کے رکھ دیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا وہ پڑے رہے. یہ ان کی استکبار کا بالکل الٹ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ان کا استکبار کا بالکل الٹ ہے، یعنی اس پوزیشن میں اگر کوئی لیٹا ہوا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ان کا استکبار جو تھا وہ بیسیکلی ہواؤں میں اڑ رہے تھے. ہوا میں اڑ رہے تھے اور ہوا میں اڑنے کے مقابلے میں وہ جب گرے ہیں اللہ کے عذاب کے نتیجے میں تو وہ ان کی یہ پوزیشن تھی. تو یہ ظاہر ہے کہ اس کو اس طریقے سے اس کے بعد اگلی جو بات ہوئی ہے فتولی عنہم. اس کے بعد اس وقت صالح یہ کہتا ہوا لوٹ گیا. صالح اس وقت یہ کہتا ہوا لوٹ گیا، یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، لقد ابلغتم رسالات ربی، میں نے تمہاری طرف اپنے جو نا اللہ کی طرف سے جو پیغام آتے تھے وہ میں نے پہنچا دیے. میرے رب کی طرف سے آتے تھے. ونصحت لکم، اور جو میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کرنی تھی، جو نصیحت کرنی تھی وہ میں نے کر لی. ولکن لا تحبون الناصحین، اور حقیقت یہی ہے کہ تم نے جو ہے نا جو تمہیں خیر خواہ لوگ تھے تم ان کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. تم ان کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ میں نے اپنے رب کی طرف سے جو پیغامات آتے تھے میں نے پہنچا دیے اور تم نے بات نہیں مانی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ تم واقعی اپنے خیر خواہوں کے جو ہے نا کان نہیں دھرتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے نہیں تھے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بات ہے یہ بات انہوں نے کس وقت کہی ہے؟ یہ اس کو تاخیر اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز تاخیر سے کوئی بات کہی جاتی ہے، ایک چیز جو ہے نا پہلے بات کہی جاتی ہے. دونوں پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے نا کہ ایک بات ہو گئی، ایک واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد بات کہی، یا اس سے پہلے بات کہی ہوگی. تو یہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے یہاں بات ہو رہی ہے عذاب آ گیا ہے، اس کے بعد کیا یہ بات کہی ہے؟ اس وقت تو مر چکے، یعنی اس وقت تو مر چکے ہیں، اس وقت یہ نہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اصل میں بات جو ہے اس کو تدبر قرآن نے بھی جو ہے نا بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا اس کو بیان کیا. نیچے بھی جو ہے نا یہاں پہ بھی حاشیے میں اس کو بیان کیا گیا ہے. بیان یہ کیا گیا ہے کہ یہ الفاظ کس وقت کہے ہیں انہوں نے، یہ اصل میں عذاب آنے سے پہلے کہے ہیں. جب بستی چھوڑ رہے ہوں گے، یعنی جب فتولی عن کا مطلب آیا کہ جب انہوں نے بستی چھوڑی ہے. تو یہ ہمیں دوسری جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کو گزانت پہنچانے کے بعد بھی 3 دن کی مہلت ملی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی انہوں نے ایک طرف گزانت پہنچا دی اور اس کے بعد ان کے پر فوری عذاب آ گیا. نہیں، 3 دن پھر مزید مہلت ملی ہے. یہ کیوں ملی 3 دن کی مہلت؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رسول جو ہے نا اپنے جو بھی ان پہ ایمان لائے ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے اس علاقے سے نکل جاتے ہیں. یہ جو ہجرت ہوتی ہے یہ لازمی طور پہ ہوتی ہے. رسولوں کی ہجرت جو ہے وہ لازمی طور پہ ہوتی ہے. اور یہاں پہ جب انہوں نے اونٹی کو قتل کر ڈالا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اب وہ پیغمبر پہ بھی وار کریں گے. یعنی کہ انڈرسٹوڈ چیز ہے نا، پیغمبر پہ بھی وار کریں گے. یعنی وہ اپنی انتہا پہ پہنچ گئے ہیں. وہ اپنے اندر جو ہے نا اس ایلیمنٹ کو، اس پیغمبر کو اور پیغمبر کے ساتھیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے تو پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کو لڑا کر دیا جاتا ہے. یہی معاملہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ ان کو ہجرت کے وقت، اصل میں جب ہجرت ہوتی ہے تو ایک چیز ٹریگر ہو جاتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جا کے دیکھیں گے کہ انہوں نے اصل میں حملے کا ارادہ کر دیا تھا.
मुशरिकीन मक्का ने कि एक रात मिलके जो है ना सब मिलके जो है ना हमला करेंगे और कत्ल कर देंगे, और उसमें जो है ना फिर जो है ना पैगंबर और पैगंबर के साथियों को निकाल दिया गया है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यानी बैन सतूर ये बात है कि अब जो है ना ये इसको शी कैमल जो है, ऊँटनी जो है, इसको अगर उन्होंने कत्ल कर डाला है, उसकी कोंचें काट डाली हैं, तो अगला जो है ना वार वो पैगंबर पे करेंगे। पैगंबर को यहाँ पे अलग कर दिया जाता है, पैगंबर जो है ना जुदा हो जाते हैं, उनको 3 दिन की मोहलत मिलती है, मजीद 3 दिन, यानी ये फिर अल्लाह की रहमत का जो है ना पहलू सामने आ जाता है कि उनको मजीद 3 दिनों की जो है ना मोहलत मिलती है। इसमें फिर सोचने समझने के मौके मिलते हैं, और इस दौरान पैगंबर और पैगंबर के साथी इस इलाके को छोड़ जाते हैं। और जब जा रहे हैं तो उस वक्त उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं। लेकिन ये अल्फाज आया नंबर 77 के बाद 78 में आने चाहिए थे, ये 79 में क्यों आए? इसकी वजह ये बताते हैं मीना इस्लाही साहब कि असल में जब उन्होंने ऊँटनी की कोंचें काट डाली तो उसके बाद ये ज़रूरी था कि फिर अजाब का जो है ना पहलू सामने लाया जाए। इसलिए जो है ना ये जो बात बाद में कही गई है ताखीर के साथ, उसको क्योंकि वो बात अपनी नोयत के लिहाज से एक डिटेल की बात थी, वो एक मुख्तलिफ बात आप थी। उधर तर्जुमा कर दे इसका ये आयत जो है, अगर आप पढ़ें इसको कि आप अगर तुम खुदा के भेजे हुए हो तो हम पर ईमान ले आओ, और वो अजाब जिसकी तुम धमकी दे रहे हो, आखिर एक सख्त थरथराहट ने उनको आ लिया। उन्होंने यानी धमकी जो दे रहे हो उसके अजाब के लिए ये कहा ना कि वो अजाब ले आओ, तो उसके बाद अजाब आ गया, आखिर एक सख्त थरथराहट ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। उस वक्त साले ये कहता हुआ उन्हें छोड़कर चल दिया ये कि मतवल्ला यानी कहकर उनको उनकी तरफ जो है ना यानी बात कहते हुए मुंह मोड़ के चल पड़ा। अच्छा, फतवल्ला अन, असल में ये आपने अगर आप देखें ये पीछे जो लिखा है फतवल्ला अनु वकाल, उनसे जो है ना ये कहते हुए मुंह मोड़ के जो है ना चल पड़ा, और ये कहते हुए वकाल का लफ्ज आ गया ना, कहते हुए उनकी तरफ जो है ना, यानी अभी वो जिंदा है, कहते हुए, और ये कहते हुए जो है ना वहां से निकल खड़ा हुआ। तो मतलब ये है कि अगर जो अजाब है और उन्होंने कोंचे काट डाली और उसके बाद फौरी अजाब बताना जरूरी था। वो बताना क्यों जरूरी था कि वो उसका एक इम्पैक्ट रहे सामीन पे। सामीन कौन है? यानी यही मुशरिकीन मक्का है ना। जी जी, मैंने यकीनी तौर पे लाजमी तौर पे जो है ना मैंने तुम्हारे पास अपने जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगामात आते थे मैंने वो डिलीवर कर दिए, पहुंचा दिए। हाँ, रिसाला पैगाम, वो जो पैगाम थे रब्बी, मेरे रब की तरफ से आते थे, मैंने डिलीवर कर दिए, लेकिन तुमने नहीं माना। ठीक है ना। तो ये पहलू है कि ये ताखीर और तकदीम जो है ना, कोई चीज़ यानी ताखीर क्यों की गई बात को यानी कन्वे करने में, उसकी रीज़न ये बताई गई है कि जो कोंचे काट डाली उसके बाद अजाब बताना ज़रूरी था सामीन को। जो सामीन को ना मुशरिकीन मक्का हैं, तो अजाब बताना ज़रूरी है कि उनको पास अजाब क्या आया। अगर ये डिटेल पहले शामिल कर दी जाती तो जो इम्पैक्ट पड़ना था ना वो इम्पैक्ट ना पड़ता। तो इसलिए ये ये हिजरत करते हुए शायद वो जब ये हिजरत करते उसी वक्त बात कही गई है, और लेकिन अभी वो अजाब नहीं आया, वो अजाब का जिक्र पहले कर दिया है, ये बात है। ये जो ईसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत नहीं की, जी जी, इसकी क्या कोई दुनिया हिजरत की है, हिजरत की है। अल्लाह ताला की जात ने कहा रफा का जो लफ्ज किया वो हिजरत की, उनके लिए वही हिजरत बन गया है। हाँ, वो तो बन गया ना। जी मैं ये कह रहा हूँ कि उसने, ये जो बाकी रसूल है, जी। उन्होंने कोई जगह देखी होगी, कोई प्लानिंग की होगी, रसूलात ने प्लानिंग की जी ऐसे ही है। उसने ऐसा नहीं लगता कि कुछ किया है, बस वो हालात बन गए पर रसूलुल्लाह जी, अल्लाह उसके इवन यहाँ तक कि जो हिजरत करनी है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। वो सूरह बनी इसराइल में जाके देखें, नहीं किया नहीं उनको हुक्म नहीं दिया। वो असल में बता दिया गया कि उस हिजरत की नोयत क्या होगी, वो बता दिया। तो इस तरह यहाँ पे जो दी जाती है ना कि किसी को कहा जाता है कि ये कश्ती बनेगी, किसी के लिए जो है ना ऊँटनी है, किसी के लिए जो है ना फरिश्ते आते हैं, अगली जो है ना उसके लिए फरिश्ते यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लिए फरिश्ते आए हैं, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 महीने दिए गए हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ों का इख्तियार करना ये किस चीज़ को साबित करता है कि असल में वो जो सुन्नत है वो अपनी जगह कायम है, लेकिन उसके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा अल्लाह ताला की ज़ात खुद फैसला करती है। अब पैगंबर के लिए अगर हिजरत और करनी वो है दुनियावी असबाब पर ही वो दुनियावी असबाब पे मुनहसर होता है, तो उसके बाद अजाब आ जाता है। उसके बाद अजाब आ जाता है। लेकिन हजरत ईसा के केस में जो है ना वो अजाब 70 साल बाद आया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ये देखें कि मुशरिकीन मक्का के सरदारों पे अजाब कब आता है? बदन कितने सालों बाद? 3-4 ढाई साल तो बनते ही होंगे ना, 2-2.5 साल, यानी 2 हिजरी में आता है ना, 2 साल के बाद जो है ना वो आता है।
اور ان کے لیے 3 دن ہیں، ان کے لیے اونٹنی کے کونچے کاٹ دینے کے بعد 3 دن ان کو دیے گئے ہیں. یہ تو معلوم ہے کہ کچھ وقت دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے وقت نہ بھی دیا جائے. یعنی یہ بھی اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ کی سنت ہے وقت دینا. بات سمجھ گیا نا؟ اب وہ کتنی دی جاتی ہے؟ وہ کچھ مہینے بھی ہو سکتی ہے، کچھ دن بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ سال بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ دہائیاں بھی ہو سکتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا جو 70 بتایا جاتا ہے، وہ 50 کے جو ہے نا کے لگ بھگ تھے جب ان کو جو ہے نا ظاہر ہے دنیا سے اٹھایا گیا ہے، یعنی ان کو وفات دی گئی اور اس کے بعد اٹھا لیا گیا. تو یہ 50 کے قریب تھی. اس کے بعد 2 دہائیوں کے بعد عذاب آیا. تو وہ جو سرکمسٹانشل جو ہے نا ایویڈنٹ، یعنی جو زمینی حقائق ہیں، وہ بھی تو اپنی جگہ اس جگہ پہنچ جائیں کہ اس کے بعد عذاب کی وہ صورتحال پیدا ہو جائے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے باہر سے بندوں کو اٹھایا ہے، تو وہ اگلے 20 سال اس چیز میں لگے. تو یہ کتنا ٹائم لگتا ہے پھر اللہ کی پلاننگ پہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آج بات کی، کوئی قانون ہمیں سمجھ نہیں آیا ابھی تک. یعنی یہ قانون کہ یہ 3 دن ہوں یا 4 مہینے ہوں یا 2 سال ہوں، اس سے قطع نظر اس چیز کے کہ وہ اس کی مدت کی تعین کیا ہے. وہ اس سے فرق تو پڑتا ہے. خیر وہ لمبی ڈسکشن. اب 70 سالوں میں وہ 70 نہیں ہے، پھر وہی بات آ گئی. 20 20 سال تقریباً 20 سال میں 20 سال میں اگر وہ لوگ جن پہ عذاب آنا تھا وہ بچے ہی نہیں، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسا کیوں نہیں؟ اگر وہ بچے نہیں ہیں تو پھر تو وہ تو پھر عذاب نہ ہوا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 20 سالوں میں بچے ہوئے لوگ ہیں ایسے. اچھا دوسری یہ جو یعنی لوگوں کا بچے ہوئے ہونا جو ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ 2 سال میں جو مشرکین مکہ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اور ان میں سے سب سے پرومیننٹ فگر کون سی تھی؟ ابو لہب تھا نا. قرآن جی نے خود اس کو بتا دیا ہے. کیا وہ میدان بدر میں شامل ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. تو اس پہ عذاب کی صورتحال مختلف ہو گئی ہے. یعنی وہ جب وہ واپس آئے ہیں تو وہ مرا ہوا تھا، اپنے گھر میں مرا وہ ہوا تو تھا. عذاب آیا نا جی وہ عذاب آیا. لیکن یہاں پر تو یہ اگر 20 سال عیسیٰ بعد کا آتا معاملہ ہے. جو نا وہ دوسرے رسولوں سے بہت زیادہ مختلف لگتا ہے. اچھا یہ اسی سورہ کے اندر پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ جب انڈیویجول لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، قرآن مجید بتا چکا ہے پیچھے اسی سورہ کے اندر کہ ہم کیا کریں گے ان کے بارے میں، کہ ان کو ہم مہلت دیں گے کچھ عرصے کی. اس کے بعد جو ہے نا ان کے بارے میں طے ہو چکا ہے کہ ان کو لازمی طور پہ ہم نے عذاب دینا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب جو دنیا میں دیا جانا یہ اس سے بچ جائیں. اور اگر ان کو اس سے پہلے موت آ جاتی ہے تو آخرت والی موت جو ہے نا، وہ آخرت والا عذاب تو ان کو پکڑ ہی لے گا. یہ تو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو یہی بات جو ہے نا وہ آپ ان کے لیے کیوں نہیں یعنی قبول کرتے؟ اگر وہ 20 سال سے پہلے فرض کیا کچھ لوگ مر گئے ہیں تو وہ اس پہ ہم جو انڈیویجول قانون ہے وہ تو اپنی جگہ لاگو ہوگا. وہ تو قیامت والا اصل جو ہے یہ جو زمین کا عذاب ہے، کہ ضروری نہیں کہ جن کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ ان پہ حرف بے حرف جو ہے نا پورا ہو سکتا ہے وہ پہلے مر جائے. عذاب کی دھمکی دی؟ ایسے ہی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یعنی اس پوری سورہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے، پورا پلان بتایا گیا ہے اس جگہ پہ سورہ آل عمران کے اندر کہ ہم جو ہے نا یہ اس قوم کے ساتھ کیا کریں گے پھر اس کے بعد. یعنی بحیثیت قوم جو ہے وہ اس کا قیامت تک کے لیے اس پہ غلبہ ہوگا. نہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے عذاب کی بات نہیں ہے نا، رسولوں کے عذاب کی میں بات کرتا ہوں. کیا انہوں نے رسول کے آنے پر اتمام حجت کے بعد عذاب کوئی دلیل کی تھی؟ اگر فرض کیا کہ کسی جگہ ہمیں کوئی چیز نہیں بھی ملتی تو جو عمومی قانون ہے اس کو ہر جگہ اپلائی وہ کریں. پھر وہ ہم لوگ پھر وہ باقیوں سے ایسے ہی نکال کے استفاد کے طریقے پر کریں گے. ایسے ہی ٹھیک ہے. ہاں. یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہر رسول کی ایک ہجرت لازمی طور پہ ہو رہی ہے. ہر رسول کو جو ہے نا ایک چیز دی جا رہی ہے، جیسے ہجرت دی جا رہی ہے، جیسے وقت دیا جا رہا ہے، جیسے جو ہے نا کشتی بنانے کا کہا جا رہا ہے، جیسے اونٹنی کا کہا جا رہا ہے، جیسے فرشتے آتے ہیں، تو یہ ایک سمبل بن جاتا ہے. اس میں ایک دوسری رائے وہ مفتی کامران صاحب نے دی ہے. اس نے 3-4 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہے. جی اس میں وہ غامدی صاحب کی اور اصلاحی صاحب کی اس رائے پر غامدی صاحب کی رائے پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایسی کوئی چیز نہیں بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے بعد عذاب کی دھمکی دی ہے. جی اس کا یہ مطلب ہے کہ رسالت اپنے کلائمیکس پر نہیں پہنچی ہے. جی اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا لاجیکل بنتا ہے جو حدیث میں آیا ہوا ہے. جی وہ آئے گا تو پھر وہ منکرین پر عذاب دوبارہ آنا نہیں، پھر وہ دیکھیں یہ تو طے شدہ ہے. دیکھیں بات دیکھا جاتا ہے اصل میں نتیجے کو نہیں، وہ تو نتیجہ بیان کر رہے ہیں نا. اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ استدلال کی قوت کیا ہے، جو آپ استدلال کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو پوری قوم کا عذاب ہے بنی اسرائیل کا، وہ قیامت تک کے لیے تو ہمیں انڈرسٹوڈ ہے، وہ آ گیا. لیکن دوسرا جو عذاب ہے جس کو آپ دوسرا عذاب کہہ رہے ہیں وہ تو براہ راست مخاطبین کے لیے ہونا چاہیے.
اگر ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ جو ہے نا وہ عذاب نہیں آیا، اس پر ہونا چاہیے، وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر ہم نے جو ہمارا بیسک پریمس ہے وہ توڑ گیا، وہ توڑ دیا. ہاں ہمارے استدلال کی بنیاد جو ہے وہ تو ہم استدلال وہ دے ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے. وہ اصل میں ایک اپنا ڈفرینٹ استدلال کام کر رہے ہیں. وہ جو استدلال ہے ہمیں کسی چیز سے جو منانا تو نہیں ہوتا، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نتیجہ جو ہے نا وہ ہمارے استدلال کے نتیجے میں یہ بات کر رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے. میری بات اور سے اس میں پھر یہ بھی ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا، یہ جو آپ نے پوائنٹ اچھا نکالا کہ وہ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آئے ایگزیکٹلی گا اور وہ رسالت کرے، تو یہ بڑے مسائل پیدا بڑی مثال پیدا کر دے کرتے گا. یعنی اصل میں جن لوگوں پہ یہ فلما حادثہ جو کفر کا لفظ آ گیا ہے وہاں پہ سورہ آل عمران میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اب اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں اور وہ اس طریقے سے جو نا بات ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد یعنی یہ بات جو نا کہتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ کہ میں نے تمہیں جو ہے نا نصیحت کر دی تھی اور یہ کہ تم لوگ جو ہے نصیحت کرنے والوں کو مانتے نہیں ہو، یہ بھی بڑا دل خراش قسم کا جملہ ہے. یہ کوئی حسرت برا نہیں ہے، یاد رکھیں یہ حسرت برا نہیں ہے. حسرت وہاں پہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ابھی کچھ امید ہوتی ہے، امید ختم ہو چکی ہے. یہ اب حقیقت کی جو ہے نا وہ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ اصل میں جملہ جو ہے کہ عذاب تو آیا ہی چاہتا ہے، عذاب کا جو ہے نا وہ تو اعلان ہو چکا، وہ تو آیا ہی چاہتا ہے، لیکن وہ جاتے جاتے اس بیماری کو پن پوائنٹ کر رہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر قوم کے اندر ایک عمومی سی بات ہے، کچھ لوگ نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے موجودہ حالات میں پاکستان کے حالات ہیں کہ اس کی خیر خواہی میں کر رہے ہوتے ہیں، کڑوا خون پینا پڑتا ہے بعض اوقات، اور لوگ تیار نہیں ہوتے. لوگ ہیرو اسی کو مانتے ہیں جو ان کی نفرتوں کو جو ہے نا اجاگر کرے. قوم کی جو ہے نا، ہم اس وقت جو قوم کے خیر خواہ ہیں یعنی پوری مسلمان امت کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے امن کو ہر صورت میں خریدو، ہر وقت جو ہے نا ہر صورت میں جو ہے نا امن کو حاصل کرو، تاکہ اس کے نتیجے میں تمہیں ایک یونٹی حاصل ہو، تمہیں سوچنے سمجھنے کے مواقع حاصل ہوں، تم جو ہے نا معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ تمہیں استحکام ملے، اپنے آپ کو ہر وقت جنگوں میں نہ چونکو. لیکن ہمارے ہاں جو اس طرح کی بات کرتا ہے اس کو ہمیشہ نفرت کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اور جو ہم مسلمانوں کو اس چیز پہ ابھارتا ہے کہ مسلمانوں اٹھو، مار دھاڑ کرو، قوموں کو جو ہے نا تباہ و برباد کرو، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ تم خود ہی تباہ و برباد ہو جائے. اس کے کانسیکوینسز کو کوئی نہیں دیکھتا. ہیرو وہی بنتا ہے جو قوم کی جو خوراک ہے، قوم کی جو خوراک ہے، قوم کی خوراک کو جو ہے نا جو مہیا کرتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے. تو یہاں پہ پیغمبر جو ہے نا اصل میں خیر خواہی کے مقام پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات یہ ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں تباہ و برباد ہو جاؤ گے اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے. لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے میری بات نہیں مانی، اور اب تمہیں ظاہر ہے کہ اس کے نتائج، اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا تمہیں یعنی اس کے یعنی مل کے رہیں گے. اس میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نشانی مطلب اللہ تعالیٰ پہلے شو کر دے ان کو، مطلب جیسے ان 3 دنوں کے اندر جی جب مہلت آ جائے؟ نہیں، وہ مہلت 3 دن تو نشانی آ گئی تھی نا. اب نشانی تو اصل میں اگر تو آپ نشانی عذاب کی نشانی کہہ رہے ہیں وہ تو کسی کو نہیں دینی. جو قرآن تو یہ اس کے بارے میں بالکل دو ٹوک انداز میں کہتا ہے کہ وہ نشانی اگر چھوٹے سے پیمانے پہ دکھا دیں جو کل کو بڑے پیمانے پہ تمہاری قوم ضائع ختم ہو جانی ہے، وہ تو نشانی نہیں ہم نے دینی. یہ اس کا کوئی مطلب کیا ہے؟ بیماریاں یا کوئی اس طرح کی چیز، کوئی مطلب جیسے حضرت موسیٰ کی اس کو آپ کے ساتھ ہوا تھا کہ مطلب پہلے چھوٹے عذاب آئے تھے. جی وہ تو اصولی طور پہ تو یہاں پہ بھی آیا ہے، مکہ میں بھی آیا ہے. قحط کا عذاب جو ہے تو وہ تو ہم پچھلی سورہ میں ہی بتایا گیا ہے کہ رسولوں کے دور میں خوشحالی بھی آتی ہے اور بدحالی بھی آتی ہے. خوشحالی میں جو جب آتی ہے تو اچھے دن گزرتے ہیں سب لوگوں کے، اور یہ پھر اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے قوموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، یہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی نیا کام نہیں ہو رہا. وہ پھر اس طرح کی جسٹیفیکیشن دیتے مطلب وہ ہیں. ایک چھوٹی سی چیز ہے، قحط آیا، بیماری آئی کوئی، ہاں تو وہ نکل گئی، اس میں کووڈ آیا، چلا گیا. ہاں چلا گیا وہ اس اینگل سے یہ اللہ تعالیٰ آخر میں رحمت ہوتی ہے اس کی، وہ جو یہ جو آخری والا حصہ بھی دے دیتے ہیں کہ الگ سے. جی جو اس کو الحمدللہ یعنی پیچھے رسولوں کے پچھلی سرگزشتوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا جو ہے نا پھر وہ شکر کا مقام تھا کہ یہ عذاب آ گیا. مطلب یہ ہے کہ مستقبرین کا جو ہے نا خاتمہ ہو گیا. تو جب کل کو جب جنت اور دوزخ کے جب فیصلے ہو چکے ہوں گے اور جب لوگ جنت میں لوگ داخل ہوں گے
تو وہاں پہ یہی داخل ہوتے ہوں گے کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت شکر ہے کہ ہم اس کے انعام کی جگہ پہ کھڑے تھے اور ہم جو ہے نا اس مقام پہ پہنچے، اور ان لوگوں پہ جو استکبار کے مقام پہ پہنچے تھے وہ تو ظاہر ہے کہ دوزخ میں چلے گئے۔ نہیں، لیکن یہ جو استکبار والے ہوتے ہیں، جی جی جب عذاب کا فیصلہ ہو گیا انہوں نے اونچے کاٹ دی، پھر بھی یہ جو 3 دن کا ہاں، یہ 3 دن کا یہ بھی ایک رحمت کا یہ رحمت ظہور ہے۔ یہ رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ اب بھی چانس ہے، ابھی چانس ہے، ابھی چانس ہے۔ مطلب قاضی نے پھانسی کی سزا سنائی اور کہہ رہا ہے کہ اگر اب بھی کچھ کرو تو پھانسی کی سزا ختم کر دیتا ہوں۔ جی قاضی کلیئر کر دیا کرے قاضی کون ہے۔ مطلب سچ کہہ لیں۔ اچھا، نہیں نہیں، اس میں رحمت کا یہ پہلو ہے، یہ میں بتایا نا کہ بائبل کا بڑا مشہور جملہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے عذاب میں تاخیر سے کام لیتا ہے، اور جب اس کی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے تو اجلت سے کام لیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت کا پہلو ہوتا ہے، وہ مواقع مہیا کرتا رہتا ہے۔ وہ قوموں کو جب رسول کو دور میں بھی جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح ہم غصے میں آ کے انسان کیا کرتا ہے کہ اچھا یہ نہیں تو پھر یہ میں کر دیتا ہوں، اسی وقت انسان کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان 3 دنوں میں ان کو مہلت ہے، جی یہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہجرت ہو گئی ہے جی جی یا ہجرت ہو رہی ہے اس وقت، جو باقی جو مسلمان ہیں وہ پریپیئر کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں، جی لیکن اس دوران اگر کوئی ایمان لے آتا ہے جی وہ یہ چیز ہمیں کہاں سے پتہ چل رہی ہے قرآن حدیث میں سے؟ دیکھو وہ عذاب نہیں آیا، لیکن وہ جو نشانی تھی جو انہوں نے اونٹنی کو ڈال دیا نقصان، وہ تو نشانی تو وہی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ جی اب اس کے بعد جیسے فرعون نے بھی تو آخری وقت میں کہا تھا کہ آپ مجھے معاف کر دو، تو وہ بھی آخری وقت میں کہہ رہا تھا لیکن اللہ نے نہیں کہا کیونکہ عذاب سٹارٹ ہو گیا۔ جی میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ جو آخری 3 دن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ رحمت کیسی ہو گئی، یعنی جب تو موت آ گئی کیسے رحمت ہے؟ نہیں، اپورچونٹی کیسے ہے؟ ہم یہ کہاں سے نکال رہے ہیں کہ یہ ان 3 دنوں میں اگر کوئی ایمان لے آتا تو اس کا ایمان قبول ہوتا؟ جی یہ میں جی یہ دوسری جگہ جو ہے نا ہمیں معلوم ہے کہ ایک پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، وہ تو خود سے انہوں نے ڈیسیژن وہ خود سے لیا، لیکن وہ اس مرحلے کے قریب پہنچ چکے تھے، اپنی طرف سے لیا، لیکن پیچھے جو ہے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس دوران میں اگر یہ لوگ قبول کر لیتے ہیں، یعنی آخری عذاب آنے سے پہلے، ڈسینڈ ہونے سے پہلے عذاب کے، تو وہ تو اصل جب فرعون جو مانا ہے وہ کس وقت مانا ہے؟ وہ تو اب عذاب آ چکا ہے اس میں مانا ہے، اعلان ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نشانی تھی اس کے بعد عذاب سٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن ابھی جو ٹائم مل رہا ہے نا جی جی وہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے، جی جو مسلمان ہو چکے ہیں۔ نہیں، یہ تو ہم اس کو ثانوی طور پہ لے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ لازمی ہے اس کو ثانوی، میں یہ کہا ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو وہاں سے نکلنا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے، نہیں، ایسا نہیں کیونکہ اس کے لیے دلیل چاہیے۔ کس کے لیے؟ جو نشانی کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر 3 دن کی، نہیں، وہ ایسے اس ہی کے لیے ہے، دلیل ایسے ہی ہے، میں بتاتا ہوں، ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے نا مشرکین مکہ کے بارے میں ایک کا نام تو لے دیا گیا ابو لہب، اور بھی سردار تھے جن کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا، لیکن اگر اس دوران جو 2 سال بعد جو ہے نا بدر سے آنے سے پہلے اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو ان کو وارننگ دے کے نکلے رسول اللہ تو وارننگ دے کے نکل جا چکے ہیں نا کہ تمہارے لیے تو عذاب اب ٹھہرا، آج آیا، کل آیا، کسی وقت بھی آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے 2 سال لگے، اگر اس دوران ان میں سے کوئی شخص جو ہے نا اسلام قبول کر لیتا ہے تو کیا اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا۔ یعنی بدر میں آ جانے کے بعد جب تلواریں آ گئی ہیں اور اس وقت کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب سامنے چیز آ گئی ہے، شیر نے منہ کھول لیا ہے اور اس کے بعد اس کے منہ میں جو ہے نا گرنے والے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر آپ کہیں گے کہ موت نہ آئے تو موت نے آنا ہی آنا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سرداروں میں سے، اس کے لیے دلیل چاہیے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سرداروں میں سے جی جی کوئی مسلمان ہوا جو کہ جس کا پھر قبول کیا گیا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن اصولی طور پہ ہاں میں کہہ رہا ہوں، تو شاید فرعون سے ہی نکال رہے ہیں، اور فرعون سے، ہاں کہ فرعون کی وہ جو، میں بھی فرعون سے ہی نکالا۔ ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موت، وہ عذاب نہیں ہے، بلکہ جب عذاب کے بعد موت طاری ہو رہی ہے تو وہ اس لمحے، یہ جو 2 سال کا ٹائم ملا ہے بدر کے ہونے میں، جی جی اس میں تو یہ قرآن مجید نے جو بتایا کہ اس میں ابھی ایسے لوگ ہیں جو نکلنا چاہتے ہیں، وہ تو جی جی ٹھیک ہے، اور وہ دل سے مسلمان بھی ہو چکے ہیں، وہ معاشرے کے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہیں، وہ اس وجہ سے ان کو مہلت ملی۔ یہ مہلت جو اس وجہ سے مل رہی ہے، یہ ویسے بھی عمومی یہ قانون مجھے سمجھ میں ہے، آ سورہ رہا ہے۔ النساء کے اندر عمومی قانون ہے، یعنی استدلال کی بھی بات وہی ہے نا، عمومی قانون ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ کوئی غلط کام کیے جا رہا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے، وہاں بھی یہ بتا دیا گیا کہ جب موت آتی ہے تو پھر ان کا انجام بھی جو ہے نا
جو مشرکین ہیں یا کافر ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا. اور میں خیال بھلے کہ جو ہے نا وہ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں بھی یہ بولا ہے جب عذاب جاری ہو گیا جی پھر بھی کہا کہ اگر درمیان میں بھی کوئی کہے کہ مجھے ہاں وہ اس میں توبہ کے کی مہلت جو دی تھی تو 40 دن کے اندر بھی کر نہیں ایون 40 دنوں کے اندر بھی یہ کہا گیا. سنیں وہ بڑی اچھی جگہ وہ بھی سورۃ توبہ کے اندر بھی جو ہے نا یہ چیز واضح طور پہ بتا دی گئی ہے کہ اگر کوئی جب اعلان کر دیا گیا ہے وہاں پہ حج کے موقع پہ بھی اعلان کر دیا گیا اور وہیں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کے باوجود جو ہے نا اگر کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو مارا نہیں جائے گا, اس کو سمجھایا جائے گا, اس کو مہلت دی جائے گی. اور وہ مہلت انسانوں نے دینی ہے کیونکہ پھر وہی بات آ گئی کہ تلوار کے ذریعے دینی ہے تو وہ انسانوں نے دینی ہے. اس کو کوئی وقفہ دیا جائے گا, اس کو سمجھنے کا جو ہے نا ٹائم دیا جائے گا اور اس میں اس چیز کو سمجھایا جائے گا. یہ کہا ہے ایکسیپشن دی ہے وہاں پہ. مجھے آیات کی سمجھ ہاں. ابھی بھی پھر وہ بات وہی میں آپ کو آیت نکال کے دے نہیں اس میں وہ 40 دن کا کہہ رہے ہیں نا جی. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایکسٹینشن چاہتا ہے اس کی تو وہ بھی ہو جائے گا. نہیں ایون 40 دیکھو وہ جو اعلان کر دیا 40 دن گزر گئے ہیں 40 دن گزر گئے ہیں اور گزر جانے کے بعد اب تلواروں سے موت قتل کا کرنا فیصلہ ہے. موت کا فیصلہ ہے ان کے بارے میں, موت کا فیصلہ ہے. لیکن اس موت کے فیصلے میں بھی جو ہے نا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری بات واضح نہیں ہو تو اس کو موقع دیا جائے گا. اگر یہ کوئی کہتا ہے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں بھائی بات واضح ہو گئی ابھی میں استقبال پہ جی جی ٹھیک ہے تو اس کو پھر تو ظاہر پھر تو اس کے بعد عذاب آ گیا نا. جی جب عذاب اسٹارٹ ہو گیا جی جی اب اس کے بعد اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کو پھر 5 سال لگے یا جو بھی اب اس پہ عذاب آئے گا ہی آئے گا. میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ جب نہیں عذاب دیکھو کوئی بھی وہ چیز 2 پوائنٹس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عذاب شروع ہو رہا ہے اور ایک موت طاری ہو رہی ہے. جی جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون پر جب موت طاری ہو رہی ہے تو اس وقت توبہ بند ہوا ہے اور فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جب عذاب شروع ہو گیا تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یار عذاب شروع ہونا اور موت ہونا ایک ہی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ جو دونوں بات میں کوئی کہہ رہے فرق نہیں ہے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جو 3 دنوں کا وقفہ آیا ہے اب اس 3 دنوں میں بھی یہ ان کے لیے تھا کہ پاسبل کہ وہ ایمان لے آئے. اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. یہ ہم اب ورنہ ایسا لگ رہا ہے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تدبر قرآن میں جو ہے لکھا ہے اور میرا خیال ہے یہاں پہ بھی انہوں نے اسی انداز میں لکھا ہے کہ اصل میں جو عذاب ہے عذاب جب سامنے آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد سامنے آنے کا مطلب ہے کہ آنکھوں کے سامنے جو ہے نا اب وہ ہوائیں اٹھی ہیں, اب ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ موت تو آئی جس کا ہمیں ڈرایا جا رہا ہے تو اس وقت تو پھر قبول نہیں ہوگا. لیکن اس کے آنے سے پہلے جو عذاب آ رہا ہے اس سے آنے سے پہلے اگر 2 دن سپوز بچے ہیں 2 دن ہی بچے ہیں تو ان 2 دنوں میں ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایکسیپشن تو ہونی چاہیے. یہ اللہ کی جو اصل میں یوں کہہ لیں کہ یہ ہمارا نتیجہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے یعنی ہمارے بزرگوں کی امین حسن اصلاحی صاحب کی اور غامدی صاحب کی کہ اس دوران جو ہے نا وہ اگر وہ ان کو پھر میں مدد بھی یہی سمجھتا ہوں. یہی ہے. لیکن یہ کہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی فہم پہ نشانی انسانی فہم جو ہوتا ہے نا انسانی فہم اس لیے نہیں ہے کہ عذاب آئے وہ اس لیے ہے کہ ان کو پروف ہو جائے کہ انہوں نے کلیئر وائلیشن کی پھر اسی لیے نشانی یہ جو نشانی طے ہوتی ہے جی جی وہ ان کو پروو کرنے کے لیے ورنہ تو وہ نہیں دیکھیں وہ تو ایون جو ہے نا انہوں نے کونچے بھی کاٹ ڈالی ہیں تو وہ تو پھر بھی ان کے لیے ثابت نہیں ہوا کہ عذاب آنا ہے. لیکن ان کے لیے اب یہ پروف جب قیامت کے دن ہو یا جب بعد میں بھی ہو تو اس کے لیے پروف ہوگا کہ دیکھو کلیئر وائلیشن ہوئی. ہمارے لیے تو ذہنی طور پر یہ اطمینان ہے نا کہ ہم ڈال گیا اس لیے ہمارے لیے تو اطمینان کا باعث بن گیا. آپ چونکہ اس کو اس حصے میں نہیں لا رہے تو آپ کے لیے وہ اچھا یہ تو نشانی کو پھر میں ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے بھی جب اس کو رحمت میں ڈالا تو میرا ذہن مطمئن ہو گیا. شکور صاحب نے اس کی انڈورسمنٹ کر دی تو میرے لیے یہ دونوں چیزیں بالکل آپ کے لیے وہ الجھن کا باعث. اچھا سنیں اس میں جو چیز ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ نتیجہ نکالنا ہوتا ہے. یہ نتیجہ کیسے نکالا جاتا ہے؟ سم ٹائم جو ہے ایک obvious سی بات ہوتی ہے اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے. اس سے تو کوئی آپ بھی نکال نہیں کریں گے میں بھی نہیں کروں گا. ایک چیز ہوتی ہے کہ جس سے بہت سارے ایسے انڈیکیشنز مل جاتے ہیں جس کی بیس پہ آپ یہ بات کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فتح مکہ سے پہلے جو ہے نا صلح حدیبیہ میں بتا دیا گیا تھا اگر تمہیں موقع دے دیا جاتا ہے ان پہ حملہ کرنے کا تو اس میں بہت سارے لوگ مارے جاتے. ٹھیک ہے نا. تو حالانکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو عذاب تو بتا دیا گیا تھا, اس کے باوجود وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے. تو یہ کسی کے دل کو چیٹ کے دیکھنا یہ میرے اور آپ کو اس کی بات نہیں ہے. ہم ہمیشہ رحمت کے پہلو کو سامنے رکھیں گے. ہمیشہ جو دوسرا پہلو ہے نقمت کا اس کو ہم جو ہے نا اس لیول پہ نہیں لے کے جائیں گے کہ جس میں جو ہے نا پرابلم کریٹ ہو جائے. ہم ہمیشہ رحمت کا پہلو, کیونکہ قرآن مجید میں جگہ یہ کہا ہے کہ موت کے ساتھ ہے تب سے اس سے پہلے توبہ اگر ہو سکتی ہے تو موت سے پہلے توبہ ہو سکتی ہے.
تو اگر عذاب نے آنا ہے تو عذاب جب پریکٹیکلی سامنے آتا ہے جس کو آپ مشاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر تو توبہ نہیں ہوگی. اگر اس سے پہلے کونچے کاٹ ڈالی گئی ہیں پھر بھی جو ہے نا اگر سامنے عذاب نہیں آیا تو پھر بھی ان کے پاس موقع ہے. پھر میرے لیے نا یہ نشانی اصل میں کہ نشانی رکھنا جی جی یہ میرے لیے پھر مسئلہ بن رہا ہے کہ پھر اس نشانی کی کیا وہ بنتی ہے ضرورت. کیونکہ اگر تو اسی طرح ہونا ہے تو پھر تو مہلت ہوتی اور پھر ایک دن عذاب آ جاتا. جب تک وہ عذاب دیکھا نہیں تب تک وہ پھر یہ نشانی جو ہے پھر مجھے ایسا دیکھو آزمائش ہے. یہ آزمائشیں جو ہے نا یہ قرآن مجید میں خود ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ ایک آزمائش جو ہے نا وہ اہل ایمان کے لیے ہوتی ہے اور ایک آزمائش جو ہے نا وہ مشرکین کے لیے ہوتی ہے, مخالفین لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا یہ بھی ایک آزمائش ہے, اس میں سے یہ آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے اور بڑی آزمائش ہے کہ اب جو پہلے آزمائشیں آئی تھیں قحط آیا تھا یا کچھ اور آیا تھا اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوا, لیکن یہ جو آزمائش آئی ہے اس کے نتیجے میں کچھ ہو جانا ہے وہ پہلے بتا دیا جاتا ہے. تو یہ چیز ہے یہ سامنے رہنی چاہیے, لیکن بہرحال ہمیشہ جو ہے نا پازیٹیولی چیزوں کو پیش کرنا چاہیے. ہمیں کیوں اس چیز پہ جو ہے نا وہ اس پہ یعنی اصرار کریں کہ واقعی جو ہے نا عذاب کا پہلو جو ہے نا وہ زیادہ نمایاں کیا جائے. ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں تو وہی فیصلہ دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ کی رحمت کا پہلو ہے اس کو نمایاں رکھے اور ہونا بھی ایسے چاہیے. ویسے ہی مومن جو ہے نا ایمان لائے ہوئے ہیں اور خواب و مخالفین ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ کھلا دل رکھے. ہمیں کسی کے لیے جو ہے نا وہ کوئی علمی ڈسکشن ہے تو اس میں ہاں نہیں. وہ علمی طور پہ یہ چیز ثابت ہو نا ہاں. جو ہم پوائنٹ کہہ رہے میں ہیں اس کے لیے میرا خیال جو ہے بھی ہمارا پوائنٹ ہو ہوں. اس کی دلیل پھر اس سے ہی Yes, آنی چاہیے ایسی- قرآن ایسی- سے اپنی طرف سے assume کر جی لیں اللہ کے نہیں بعد اسیوم نہیں کر رہے میں بتا رہا ہوں اس کی 2 ریزن دے رہا ہوں. ایک تو فرعون کا واقعہ ہے واضح ہو گیا. میرے لیے تو وہ اپوزٹ اچھا حالانکہ جب اس فرعون کا جو واقعہ ہے جب وہ نکلے تھے وہاں سے تو ان کو تو یہی کہہ کے نکلے ہوں گے نا موسیٰ علیہ السلام کہ بھائی ہماری ہجرت ہو گئی اس کے بعد تم پکڑے جاؤ گے, یہی کہہ کے نکلے ہوں گے نا. لیکن پھر بھی ان کے اس کے لیے فرعون کے لیے موقع تھا, ٹھیک ہے نا. موقع یہی تھا کہ وہ اس وقت عذاب کے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ رجوع کر لیتا. پھر یہ جو بات ہے ہاں یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا اپنی طرح سے کہ وہ کر لیتا تو سب ہو جاتا. جی جی تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پتہ, مجھے اور آپ کو نہیں ہے. ہم ہم ہمیشہ جو ہے نا مثبت پہلو کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیشہ فلیکسیبلٹی کی شو کرتے ہوئے چلیں جی اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. اگلا جو اگلا ہے وہ قوم لوط کے حوالے سے ہے اور قرآن مجید اس کو جس طریقے سے پیش کرتا ہے وہ قرآن کی اپنی شان ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ ایک ہی پہلو ہوتا ہے جس کو جو ہے نا وہ ان پہ اتمام حجت ہوتا ہے اور قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو 6 رسولوں کی یہاں سرگزشتیں سنائی گئی ہیں سب سے مختصر ہے یہاں 3-4 آیتوں میں ہے اور لیکن وہ تمام جو مواد ہے وہ سارا مہیا کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے اس میں ایک باقی لوگ تو اگر چلتے ہیں چلے جائیں. جی یہ ایک ویدوں سے ایک اقتباس ہے 1 منٹ کا جی 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 نوح علیہ السلام کی کہانی ہے شاید. جی صبح سویرے جب منو کے سامنے وضو کے لیے پانی لایا گیا تو ایک مچھلی ان کے ہاتھ میں آ گئی. مچھلی نے ان سے بات کر کہا کہ میری حفاظت کرے, میں آپ کی حفاظت کروں گی.